پتہ نہیں یہ شہرین کی ملامت کا اثر تھا یا کوئی اور بات۔ وہ آصف کی خیریت دریافت کرنے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاسپٹل آ گیا تھا۔ راستے سے بکیں خریدتے ہوئے اس کے دل اور دماغ میں جنگ چل رہی تھی کہ آیا اسے شیرازی فیملی کا دکھ بانٹنے جانا چاہیے یا نہیں۔ جن دنوں وہ خود ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا وہاں سے تقریباً سب ہی آئے تھے اور یقیناً اسے پہچان بھی چکے تھے۔ یہ وہی تو تھا جس نے ان کی بیٹی در مکنون کے لیے انکار کیا تھا۔ پھر بھی سب کا رویہ کس قدر مہذب اور ہمدردانہ تھا، لہٰذا اس نے خود کو سمجھا بجھا کر یہاں آنے پر آمادہ کر لیا۔ گو کہ دوپہر کا وقت تھا مگر کمرے میں سوائے آصف کے اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ دونوں ایک دوسرے سے واقف نہیں تھے، لہٰذا تعارف کرواتے مصافحہ کیا۔ اسے لمحے بھر کے لیے پچھتاوا ہوا کہ آنے سے پہلے کسی کو انفارم ہی کر دیتا۔ پھر خیال آیا کہ اچھا ہی ہوا کسی سے سامنا نہیں ہوا، خاص طور پر وہ سائرہ شیرازی کو فیس کرنا نہیں چاہتا تھا۔ آصف کا مزاج دوستانہ تھا، لہٰذا زیادہ دیر خاموش نہ بیٹھ سکا اور دونوں کے مابین گفتگو شروع ہو گئی۔ 15 منٹ تک جب کوئی نہیں آیا تو اس نے خود ہی سوال کر لیا، شیرازی انکل، یہ ان کی فیملی میں سے کوئی نہیں ہے آپ کے پاس؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان فیکٹ ریدا کی کزن در مکنون کی کل اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ بھی اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ سب لوگ بہت پریشان ہیں، اسی لیے ابھی ڈاکٹرز کے بلانے پر ان کے پاس گئے ہیں۔ آصف نے بتایا تو اسے اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی۔ یہاں آتے ہوئے در مکنون کا خیال اس کی سوچ کو بار بار جکڑ لیتا تھا، مگر یہاں آ کر اس کے بارے میں یہ خبر سننے کو ملے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ بہت ضبط کے ساتھ اس نے بظاہر رسانیت سے رسماً پوچھا تھا، مگر یہ اس کا دل ہی جانتا تھا اس لمحے دل پر کیسے چھری سی چل گئی تھی۔ غالباً فوڈ پوائزن ہو گیا ہے، کل سے آئی سی یو میں ہے وہ۔ آصف خود پلاسٹر میں جکڑا ہوا تھا مگر در مکنون کے لیے ہمدردی سے بولا، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اس نے خود کو سرد پڑتا محسوس کیا اس لمحے۔ پتہ نہیں، آج یہ لوگ میٹنگ کے لیے گئے ہیں، آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ آصف نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اجازت طلب کی۔ ارے کچھ دیر تو رکیں، انکل لوگ آتے ہی ہوں گے۔ کوئی بات نہیں، ان سے پھر ملاقات ہو جائے گی، آپ میری طرف سے سلام کہہ دیجیے گا۔ ریسٹ واچ پر نظر دوڑاتے ہوئے اس نے معتدل لہجے میں کہا اور مسکرا دیا، ان فیکٹ اس وقت کہیں پہنچنا ہے مجھے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ وہ آصف کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر مصافحہ کر کے نکل گیا۔ کوریڈور میں ہی اس کو ڈاکٹر گوہر مل گئے۔ یہ آسماء کے قریبی جاننے والوں میں سے تھے اور غائب دماغی سے کچھ سوچتا رہا کہ ان پر نظر پڑتے ہی بلا ارادہ ان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سلام دعا کے بعد اس نے بلا تمہید در مکنون کے متعلق پوچھ ڈالا اور اس وقت وہ آئی سی یو کی طرف ہی راؤنڈ لگا کر آئے تھے۔ انہوں نے قدرے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو اسے کہنا پڑا، وہ میری شناسا ہیں، ان فیکٹ میری سسٹر کی بیسٹ فرینڈ ہیں اور ہماری نیبر بھی تھیں۔ گہری سانس بھر کر اس نے اپنا تعلق بتایا تو ڈاکٹر گوہر نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ سیویئر نروس بریک ڈاؤن کا کیس ہے اور حالت خاصی نازک ہے۔ اسے اندازہ تھا کہ آصف نے اسے صحیح بات نہیں بتائی ہے۔ اب یا تو وہ خود لا علم تھا یا شاید اسے منع کیا گیا تھا۔ کچھ بھی تھا، یہ اطلاع اسے اپنے اعصاب کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہ لگی۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ اس نے شکستہ لہجے میں یوں دریافت کیا جیسے در مکنون کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود ہو۔ انتہائی درجے کا خوف، کوئی بری خبر یا پھر کوئی شدید صدمہ؟ وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے ینگ مین، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ اس کا شانہ تھپتھپاتے انہوں نے گویا ہمت بندھائی تھی، مگر وہ بس خالی خالی نظروں سے انہیں جاتا دیکھتا نہ جانے کتنی دیر وہیں کھڑا رہا اور جب خود میں لوٹا تو جیسے شکست اور اس کے کندھے شل ہو گئے تھے۔ آسماء لوت کے راستے پر گاڑی ڈالتے ہوئے اس کے ذہن میں مہران اور در مکنون دونوں گڈمڈ ہوئے جا رہے تھے۔ وہ کتنی دیر سے لاؤنج ٹیبل پر رکھی اس چھوٹی سی چیزوں کو تکے جا رہا تھا جسے وہ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ چھوٹی سی گولڈن پسٹل کی شکل میں ڈھلا دھات کا یہ ٹکڑا درحقیقت ایک لائٹر تھا جو کہ گولڈ پلیٹڈ تھا اور اس کے دستے پر لگے نگینے اسے انتہائی خوبصورت بناتے تھے۔ یہ لائٹر اظہار صاحب کا فیورٹ ترین تھا اور انہیں ان کے کسی عرب دوست سے تحفتاً ملا تھا۔ کوئی گھنٹہ بھر پہلے جب وہ ہاسپٹل سے لوٹا تو اسے واچ مین نے لا کر دیا اور اس کے بیان کے مطابق یہ لائٹر اسے کل گیٹ کے پاس گرا نظر آیا۔ کل ہمیشہ کی طرح وہ عصر کی نماز پڑھنے اپنے کوارٹر میں گیا تھا اور جب واپس آیا تو ادھ کھلے گیٹ کے پاس گرے اس گولڈن لائٹر نے اسے متوجہ کر لیا۔ گرما کو اچھی طرح یاد تھا کہ کل دوپہر لنچ ٹیبل پر زارا نے اظہار صاحب کو یہ لائٹر دیتے ہوئے تاکید کی تھی کہ پھر سے اس کو ادھر ادھر رکھ کر بھول نہ جائیں۔ پھر اس کے بعد وہ سب اکرما کے ساتھ ہی گھر سے نکلے تھے۔ راستے میں بھی کار کے اندر اظہار صاحب نے اسموکنگ کا شغل کیا تھا اور اس وقت بھی یہی لائٹر ان کے پاس موجود تھا۔ پھر یہ واپس یہاں شیرازی ولا کے گیٹ تک کیسے آیا؟ زارا اور ان کا ارادہ ہاسپٹل سے ڈائریکٹ ایئرپورٹ جانے کا تھا۔ اکرما انہیں وہاں ڈراپ کر کے ٹکٹس کے لیے چلا گیا تھا اور اب وہ بیٹھا گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ بات بہت مشکل نہیں تھی اور نہ ہی کوئی معمہ تھا کہ وہ اسے حل نہ کر سکتا۔ جوں جوں وہ سوچتا جا رہا تھا تو اس کے ماتھے کی رگیں تن رہی تھیں۔ اظہار صاحب کا کل ہاسپٹل سے غائب ہونا، شیرازی ولا میں در مکنون کا یوں بے ہوش ہو جانا، اس کی ٹوٹی چوڑیاں اور اب اظہار صاحب کا یہ لائٹر، وہ ساری کڑیاں ملاتا جا رہا تھا
اس کے بدترین خدشات حقیقت کا روپ دھارتے چلے گئے تھے۔ اس نے خود کو انتہائی بے بس محسوس کیا۔ اس کے ہوتے ہوئے اور شیرازی ولا کے مکینوں کی انتہائی کوشش کے باوجود در مکنون کو اس ناگوار اور ناخوشگواریت سے گزرنا پڑا تھا۔ اس نے اپنے لاشعور کے سگنل دینے کے باعث خود کو بہت چوکنا رکھا تھا، مگر اظہار صاحب خاصے ماہر کھلاڑی تھے۔ انہوں نے بازی جیتنے کا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ گو کہ وہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، مگر اس ممکنہ حادثے کے خوف سے در مکنون موت کے منہ تک جا پہنچی تھی۔ زوہا اور وہ اسے جب تک ہاسپٹل لے کر پہنچے، اظہار صاحب بما فیملی وہاں سے نکل چکے تھے۔ آصف والے حادثے کے بعد یہ دوسرا صدمہ تھا جو ان سب کو سہنا پڑا۔ باہم سائرہ بیگم کے کہنے پر زارا اور اظہار صاحب کو اس خبر سے دور ہی رکھا گیا تھا۔ بقول ان کی بیٹی بہن کا دکھ لے کر ویسے ہی پریشان تھی، وہ اسے مزید ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ ایک لحاظ سے یہ بات ٹھیک بھی تھی۔ یوں بھی یہاں فرصت کسے تھی کہ وہ سب سوچتا۔ پے در پے پڑنے والی مشکلات نے ذہن کو مفلوج کر رکھا تھا۔ اکرما چائے؟ اسے خیالات کی بہتی روح جانے کہاں سے کہاں لے گئی تھی کہ زوہا کی آواز اسے حقیقت کی دنیا میں کھینچ لائی۔ تھینکس، پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے اس نے کہا تھا۔ اٹس فائن، وہ بھی یوں مسکرا دی۔ پھر یکدم سنجیدگی نے اس کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی۔ کل شام سے لے کر رات تک وہ سب اس قدر ڈسٹرب اور مصروف رہے کہ کسی کو کسی بات کا خیال ہی نہیں آ سکا۔ اکرما کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں، لہٰذا صبح اسے بہرے طور انسٹیٹیوٹ جانا تھا۔ واپسی پر وہ ہاسپٹل گیا تھا اور اب وہاں سے لوٹا تو یہ لیٹر اس کی کل کی تمام الجھنوں کو سلجھا کے اس کے گمان کو یقین بخش کر اس کے سوالات کا جواب بن گیا۔ اکرما، تم کیا سوچ رہے ہو اتنی دیر سے؟ میں نے کچن کی ونڈو سے دیکھا تم کتنی ہی دیر سے گمسم بیٹھے۔ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے گہری سانس بھر کر کپ لبوں سے لگا لیا اور زوہا اس دوران اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کی سوچ کا عنوان پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی نظروں کے ارتکاز میں ٹیبل کی طرف دیکھ کر متوجہ ہوئی۔ ارے اجی بھائی کا لائٹر تو یہیں رہ گیا اکرما۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹر اٹھا لیا تھا۔ اکرما نے سر ہلا دیا۔ تمہیں کہاں سے ملا یہ؟ واچ مین نے لا کر دیا۔ اجی بھائی ڈھونڈ رہے ہوں گے اسے، زوہا نے لائٹر کو آن کرتے افسوس سے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، یہ میں انہیں کوریئر کر دوں گا، تم اسے میرے کمرے میں رکھ دینا۔ ماتھے پر شکنیں لیے اس نے کہا تو زوہا نے غائب دماغی سے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی جسے زوہا کی فکر مند آواز نے توڑا۔ مجھے دوری کی فکر ہے اکرما۔ کیا ہو گیا ہے اسے اچانک؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی شدید صدمہ یا حد درجے کا خوف سبب بنا ہے اس نروس بریک ڈاؤن کا۔ لائٹر واپس ٹیبل پر رکھتے وہ فکر مندی اور افسردگی سے کہنے لگی۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ زوہا بہت پریشان تھی، بے اختیار آنسو اس کے رخساروں کو بھگونے لگے تھے۔ کاش کہ میں تمہیں وجہ بتا سکتا، اس نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا اور پھر زوہا کی طرف دلاسا دینے والے انداز میں دیکھ کر افسردگی سے مسکرایا۔ وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، تم بس دعا کرو۔ چچا جان اور دادی کے لیے یہ دوسرا شوق ہے، چچی جان بھی آصف اور رضا کی وجہ سے بہت اپسیٹ ہیں، ایسے میں تم ہی ان کی ڈھارس ہو، پلیز زوہا ہمت کرو۔ کپ میز پر رکھ کر وہ ہمت دلانے والے انداز میں بولا تھا۔ زوہا کے لیے اس کی تسلی نے مہمیز کا کام کیا اور وہ یکدم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ کیا ہو گیا ہے اکرما؟ کس کی نظر لگ گئی ہے اس گھر کی خوشیوں کو؟ آصف جیسا خوش باش نوجوان بستر پر جا لیٹا تو ادھر در مکنون زندگی اور موت کے بیچ کے فاصلے کو ناپ رہی ہے۔ کیسے کسی کو ڈھارس دوں، میں تو خود تھک رہی ہوں۔ اپنے دوست کے سامنے وہ بے اختیار سی ہو گئی تھی۔ آج صبح ہی سعد دفتری کام سے ملیشیا کے لیے فلائی کر گیا تھا، ایسے میں زوہا خود کو بے حد اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اکرما نے لب بھیج کر اسے سنا تھا۔ آصف کے ساتھ جو ہوا وہ ایک حادثہ تھا، لیکن در مکنون کا مجرم اس کے سامنے تھا، مگر اپنی بہن جیسی کزن زارا کا گھر وہ تباہ نہیں کر سکتا تھا، اور ادھر چچا جان اور دادی کی ناگفتہ حالت بھی اسے اذیت پہنچا رہی تھی۔ در حقیقت اس نے اپنے آپ کو کبھی بھی اس قدر لاچار محسوس نہیں کیا تھا۔ اظہار صاحب کا نام لینا شیرازی ولا کے مکینوں کو ایک اور اذیت سے دوچار کرنے کے مترادف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زوہا کو بھی کچھ پتا نہیں سکتا تھا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم حوصلہ رکھو، اس کو مسکرا کر دیکھتے اس نے بہت ملائمت سے کہا تھا۔ سچ؟ زوہا نے سر اٹھا کر اسے بہت امید سے دیکھا۔ بالکل اسی لہجے میں ابھی چند دن پہلے در مکنون نے اس سے بھی یقین مانگا تھا جب ہاسپٹل میں آصف زندگی اور موت سے جنگ لڑ رہا تھا، اور آج یہی یقین زوہا کو در مکنون کی زندگی کے لیے درکار تھا۔ مایوسی کفر ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو اور پلیز اٹھ کر منہ دھو، دادی اور چچا جان کے پاس ایسی شکل لے کر مت جانا، اسے سمجھاتے ہوئے اس نے کہا اور اس کے ساتھ اندر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا لے کر ہاسپٹل بھی جانا تھا، مگر اظہار صاحب کو وہ معاف نہیں کرے گا، یہ اس نے سوچ رکھا تھا۔ پیشنٹ کی حالت خطرے سے باہر نہیں، ابھی تک ہوش نہیں آیا، 36 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی ہوش نہیں آیا تو کوما میں جانے کا خدشہ ہے، اور یہ کوما 2 ہفتوں کا بھی ہو سکتا ہے، 2 ماہ کا بھی، اور اس کو زیادہ لمبا عرصہ بھی لگ سکتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ زاویہ انصاری کی ہاسپٹل کے وارڈ بوائے سے دوران قیام اچھی سلام علیک ہو گئی تھی، اسی کے ذریعے یہ روح فرزا خبر سننے کو ملی تھی اسے۔
ابھی صبح کے 6 ہی بجے تھے کہ اس نے فون کر لیا تھا۔ کل رات اسی وارڈ بوائے سے اس کی ڈیوٹی کے اوقات معلوم کر کے لوٹا تھا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں اس کی ڈیوٹی ختم ہو جانی تھی۔ یہ معلومات اس نے آن ڈیوٹی ڈاکٹر سے حاصل کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل یکدم اس کے قدموں میں جا گرا۔ یہ خبر تھی کہ خنجر جو دستے تک سینے میں گھپ گیا تھا، اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی۔ وہ گھبرا کر ٹیرس پر نکل آیا۔ یا اللہ، بہت گنہگار بندہ ہوں تیرا۔ کل جسے خود موت کے حوالے کر کے آیا تھا، آج اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ کل اپنی جان کی فکر تھی تو آج اس کی سانسیں عزیز ہیں۔ اپنی نظر سے دیکھوں تو کچھ ایسی پستی میں جا گرا ہوں کہ نگاہ اٹھانا محال ہے، مگر پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ اس مظلوم لڑکی کے حال پر رحم فرما، اسے زندگی عطا کر دے میرے رب، نہیں تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ اپنے حقیقی مالک سے لو لگاتے لگاتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اور پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ اونچا لمبا مرد دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا اماں، اسے دکھ، خوف اور خدشوں سے نہیں بچا سکا میں، زاہد سے کیا وعدہ پورا نہیں کر سکا میں۔ در مکنون کو کوما میں گئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ مظفر شیرازی فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے لوٹے تو سیدھا ماں کے پاس چلے آئے، جن کی قربت میں انہیں بڑا سکون ملتا تھا، مگر آج دل بہت اداس تھا۔ امید کا دیا ٹمٹمانے لگا تھا اب۔ وہ ماں کے قدموں میں بیٹھے ان کے گھٹنوں پر سر ٹکا کر آنسو پیتے ہوئے کہہ رہے تھے، لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، مایوسی کی باتیں نہیں کرتے مظفر میاں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ دیکھو تو اللہ کے کرم سے آصف میاں گھر آ گئے ہیں۔ اماں نے جیسے کوئی درد اپنے اندر اتار کر بیٹے کو جواب دیا تھا۔ آصف گو کہ گھر آ گیا تھا، مگر ویل چیئر پر۔ اس کا دکھ بھی کچھ کم نہ ہوا تھا، اس پر در مکنون کا کوما میں چلے جانا۔ سائرہ شیرازی کے علاوہ ہر ایک کو اس خبر نے دھچکا پہنچا دیا تھا، خاص طور پر مظفر صاحب کو، جنہوں نے مرتے ہوئے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ در مکنون کو وہ ہر طرح کی خوشی دیں گے، اور اکرمہ شیرازی کو، جس نے کہیں اندر ہی اپنے لاشعور میں خود سے عہد کیا تھا کہ وہ در مکنون کو ہر طرح کے حادثے سے بچائے گا۔ شیرازی بلا کے 2 مرد اپنے وعدے پورے نہ کر سکے، خود اسی خاندان کے ایک ہوس پرست درندہ صرف مرد کی وحشت کے باعث۔ انشاءاللہ در مکنون بھی جلد گھر آئے گی۔ کل بھی ڈاکٹر کتنی امید افزا باتیں کر رہا تھا۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ آنسو پیتے ہوئے اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور محبت سے کہا، اولاد خواہ کتنی ہی عمر والی کیوں نہ ہو جائے، ہوتی اولاد ہی ہے۔ اس کا ذرا سا دکھ بھی ماں کو اداس کر دیتا ہے، جبکہ یہاں وہ اپنے بیٹے کو گویا زخموں سے اور دکھوں سے چور دیکھ رہی تھیں۔ یہ سب کیسے ہو گیا اماں، میں خود کو کیسے معاف کروں؟ مظفر شیرازی آنکھوں کو چھلکنے سے نہ بچا سکے۔ سب تقدیر کا لکھا ہے بیٹا، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آپ کا کیا قصور ہے، آپ نے تو اپنی طرف سے سب اچھا ہی کیا تھا، اور دیکھنا کہ انشاءاللہ میرا رب آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی نا اماں؟ وہ جیسے نا امیدی کے دریا میں امید کی آس کا تنکا تلاش کر رہے تھے۔ انشاءاللہ، اماں نے حقیقتاً بہت یقین سے کہا، اور تم دیکھنا مظفر، جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئے گی تو اس کا جشن صحت بہت خوشی سے منائیں گے، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ اسی تقریب میں اسے اپنے پوتے سے منسوب کر دوں گی۔ یہ سارا خوف اسے اکیلے پن کی وجہ سے ہے، جو آج اسے موت کے منہ تک لے گیا ہے، مگر جب زندگی کا ساتھی ملے گا تو وہ خود کو اس طرح اکیلا نہیں سمجھے گی۔ باقی رخصتی جب وہ چاہے گی جب بھی کروں گی، مگر ایک مرد کے نام کی چھاؤں مل جائے گی تو یہ خوف اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، اور زمانہ بھی۔ انہوں نے جیسے دل ہی دل میں نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا۔ مظفر صاحب نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اماں کی طرف دیکھا۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں اماں؟ گو کہ انہیں یقین تھا اماں نے اکرمہ کے ساتھ ہی اسے منسوب کرنے کا سوچا ہوگا، مگر جیسے دلی اطمینان کے لیے سوال کیا، سیف کی؟ دھماکہ کہیں آس پاس ہی ہوا تھا؟ مظفر شیرازی کی ہستی جیسے لمحوں میں تہوبالا ہو گئی تھی۔ دونوں میں عمر کا بھلے ہی سال بھر کا فرق تھا، مگر سیف اس سے بڑا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ، قد اور جسامت میں اب وہ اکرمہ کے قریب پہنچ چکا ہے، اور یوں بھی وہ در مکنون کا ہم عمر ہے۔ دونوں میں زیادہ اچھی ہم آہنگی ہو سکتی ہے، اور پھر دری اس سے مانوس بھی ہے۔ اماں نے جانے کہاں تک آگے کے خواب بن رکھے تھے۔ مظفر ابھی ماں کی روشن خیال اور وسعت قلبی سے جہاں متاثر ہوئے، اس سے کہیں زیادہ سیف کا نام ان کی بنیادوں کو ہلا گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے اماں، بے ساختہ ان کے لبوں سے نکلا۔ لہجے اور انداز میں ایسی تڑپ تھی کہ اماں چند سیکنڈ کے لیے چپ سی رہ گئیں۔ سائرہ کی وجہ سے؟ ذرا توقف سے انہوں نے استفسار کر ڈالا۔ مظفر شیرازی نے لب کھینچ کر گویا خود کو مجتمع کرنے کی کوشش کی۔ اذیت ان کے چہرے پر صاف پڑھی جا رہی تھی۔ سائرہ کی فکر مت کرو بیٹا، وہ سیف سے بہت محبت کرتی ہے، سیف کی ہر بات مانتی ہے۔ سیف کو ہم تیار کر لیں گے تو وہ اپنی ماں کو خود منا لے گا، آپ دیکھنا یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ سائرہ سیف کو آج تک کسی بات کے لیے انکار نہیں کر سکی ہیں۔ اماں بیٹے کی زیر و زبر ہوتی ہستی سے بے خبر سادگی سے کہے جا رہی تھیں، نہیں اماں، ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ مظفر شیرازی نے بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا۔ کچھ تھا ان کے چہرے پر کہ اماں کے دل کو جیسے کسی آگہی نے چھوا۔ مگر کیوں مظفر؟ ان کا استفسار کڑا تھا۔ مظفر شیرازی کہیں خلاؤں میں تکنے لگے۔ کیا جواب دیں ماں کو؟ وہ جیسے درد کی کسی منزل سے گزر رہے تھے۔
کیا تم بھی دنیا سے ڈر گئے بیٹا؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ایسی بات نہیں ہے اماں۔ وہ جیسے رو دیے۔ تو پھر انکار کی وجہ؟ بس اماں ایسا نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ آخر کیوں؟ اگر سائرہ اور سیف راضی ہو جائیں تب بھی نہیں؟ ہاں تب بھی نہیں اماں، تب بھی نہیں، ایسا ہونا کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ مگر کیوں مظفر بیٹا؟ آخر کیوں؟ کس وجہ سے؟ اماں نے جیسے انہیں جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کیونکہ وہ میری بیٹی ہے اماں، در مکنون میری اور سائرہ کی اولاد ہے، اور سیف کی سگی بہن آپ کی سگی پوتی ہے اماں، وہ میرا خون ہے۔ یکدم وہ ماں کے گھٹنے پر سر رکھ کر رو دیے تھے۔ اماں جیسے اس انکشاف پر ساکت سی بیٹھی رہ گئیں۔ کتنے ہی لمحے گزرے، کمرے میں چھائی خاموشی کو مظفر شرازی کے گریہ کی آواز رب لگاتی رہی۔ در مکنون ان کی پوتی ہے۔ یہ بھیانک انکشاف ان کے اندر اذیت کی کئی میخیں ایک ساتھ گاڑ گیا۔ وہ ان کا خون ہے جو ایسے اندروناک حادثے سے گزری ہے، جو اسی گھر میں اپنی سگی ماں کے ہاتھوں تذلیل کا نشانہ بنی ہے، جو اپنے حق کو بھیک کی طرح وصول کر رہی ہے۔ وہ ان کی اپنی اولاد ہے، ان کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ وہ سود ہے جو اصل سے پیارا ہوتا ہے، اور ان کا یہ سود ہی لٹ گیا۔ کس درجے کا خسارہ لکھا تھا راکم التقدیر نے ان کے حصے میں، اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ ان کی آواز گویا کسی کھائی سے آئی تھی۔ آنسو تسبیح کے دانوں کی طرح ان کے ضعیف چہرے کی جھریوں پر بہنے لگے تھے۔ کیا واقعی یہ سچ ہے مظفر میاں؟ اماں کرب کی شدت سے بول نہیں پا رہی تھیں۔ مظفر شرازی نے دکھ سے ماں کی طرف دیکھا اور بے بسی میں سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہاں اماں، وہ میرا خون ہے، وہ میری سگی بیٹی ہے، جسے میں نے زاہد اور صوفیہ کے حوالے کیا تھا کہ وہ یہاں سے زیادہ سکھ اور محبت پا سکے، مگر میری کوئی تدبیر اسے اس تذلیل سے نہ بچا سکی اماں، نہ بچا سکی۔ مظفر شرازی خود پر قابو نہ پا سکے اور بے اختیار رو دیے۔ ایکسکیوز می، وہ نیورو سرجن اور برین اسپیشلسٹ سے مل کر در مکنون کے کمرے کی طرف آ رہی تھی جب کسی کے پکارنے پر چونک کر مڑی۔ جی، آپ زارا بھابھی کی سسٹر ہیں؟ ہلکی سی بڑی ہوئی شیو، آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی اور چہرے پر تمکنت لیے وہ نوجوان سامنے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ زوہا نے اسے سرتاپیر دیکھا۔ بلو جینز اور بلیک پولر شرٹ میں ملبوس زاویار انصاری اسے پہلے ہی نظر میں خاصا متاثر کن لگا۔ ہاتھ میں کار کی چین کو بے چینی سے گھماتا وہ دراز قد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں زاویار انصاری، اظہار بھائی میرے کزن ہیں، اور میری سسٹر اینی، اس سے شاید آپ واقف ہوں۔ اپنا تعارف شائستہ طریقے سے کراتے اس کی آنکھوں میں اضطراب الکورے لے رہا تھا۔ زوہا کو اسے پہچاننے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ ردا کی شادی پر در مکنون کے توسط سے وہ اینی سے متعارف ہوئی تھی۔ جی، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ کیسے ہیں آپ اور آپ کی فیملی؟ زوہا کی آنکھوں میں الجھن سی تھی، مگر اس نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ سب ٹھیک ہیں، آپ سنائیے، آپ کی کزن کیسی ہیں؟ جواباً اس نے بعجلت براہ راست در مکنون کے لیے سوال کر ڈالا۔ زوہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ انفیکٹ میرے ایک انکل یہاں ڈاکٹر ہیں، ان سے کسی کام کی وجہ سے ملنے آیا تھا تو اینی کا اصرار یاد آ گیا۔ اس نے بطور خاص مجھ سے آپ کی کزن سسٹر کی خیریت پتہ کروائی ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال کر معتدل لہجے میں اپنے یہاں آنے کی وجہ بیان کی تو زوہا خوش دلی سے مسکرا دی۔ وہ بہتر ہے پہلے سے، ابھی بھی میں ڈاکٹر کے پینل سے مل کر آ رہی ہوں۔ پچھلے 2 ویکس کے مقابلے میں کل اس کی برین نے رسپانس دیا ہے۔ 2 دن پہلے کی رپورٹس اور آج کی رپورٹس کا اگر موازنہ کریں تو دھیرے دھیرے ریکور کر رہی ہے۔ ڈاکٹرز آج بہت پر امید ہیں۔ اس خوشخبری کو جو ابھی وہ گھر والوں کو خاص طور پر پاپا سے شیئر کرنے کے لیے موبائل نکالنے ہی والی تھی۔ زاویار انصاری کے استفسار پر اس کی خوشی، امید اور مسرت سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ زاویار انصاری کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے اندر طمانینت کی بارش سی کر دی ہو۔ ایک پرسکون سی مسکراہٹ نے ہلکے سے اس کے لبوں کو چھوا۔ الحمدللہ، ایک جلد سے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ بلا شبہ اللہ کا شکر ہے، پچھلے 15 دنوں سے پہلی دفعہ ڈاکٹر نے کچھ پازیٹیو رسپانس دیا ہے۔ زوہا کی دلی مسرت عیاں تھی۔ انشاءاللہ آگے بھی سب پازیٹیو ہی ہوگا۔ بہت سے لوگوں کی دعائیں ہیں آپ کی کزن کے لیے، اطمینان رکھیں، وہ جلد صحت یاب ہوں گی۔ لسانیت سے کہتے ہوئے زاویار انصاری کا رواں رواں جیسے شکر بچا لا رہا تھا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، زوہا نے بے ساختہ کہا تھا۔ کاش کہ ایسا ہو جائے، اس کا اندر رو دیا تھا۔ پھر زوہا نے اسے بہت روکا مگر وہ رکا نہیں، اور پھر کبھی آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے دھیان بھی نہیں دیا کہ دائیں کوریڈور سے اس کی طرف آتے اکرما نے اسے بغور دیکھا تھا۔ زوہا کے ساتھ اسے باتیں کرتا وہ دیکھ چکا تھا، اور اب اس کی آنکھوں میں الجھن سی تھی۔ ارے تم آ گئے اکرما، سچ میں ابھی تمہیں ہی کال کرنے لگی تھی۔ زوہا کی نظر اس پر پڑی تو خوشی اور مسرت سے اس کی طرف بڑھی چلی آئی۔ ڈاکٹر سے ملنے والی اس چھوٹی سی امید کی کرن نے اس کا چہرہ جگمگا دیا تھا۔ وہ خوش تھی، مگر اکرما تک قدم بڑھاتے بڑھاتے جیسے اسے یاد آ گیا کہ اسے بھی تو ڈاکٹرز کے پینل سے ملنا تھا۔ مگر تم تھے کہاں؟ تمہیں تو پتہ تھا نا کہ آج ہماری ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ فکسڈ ہے۔ قریب آنے پر اس نے سنجیدگی اور قدرے خفگی سے اکرما کے پرسوچ چہرے پر نظر ڈالی۔ آئی ایم سوری، میں جلدی نہیں پہنچ سکا، حالانکہ تمہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ وہ کسی سوچ سے باہر آیا تو گویا
ویل تم بتاؤ، ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ اس کا ذہن اپنی الجھن کے ساتھ ساتھ اب زاویار کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے پچھلے ویک کی رپورٹ کے مقابلے میں آج بہت پازیٹیو باتیں بتائی ہیں۔ دوری کا برین پھر سے رسپانس دینے لگا ہے۔ اسے جو نیوروٹیکل شاک لگا ہے اس کا اثر ہے کہ وہ اب تک آنکھ نہیں کھول سکی ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ ریکور کرے گی انشاءاللہ۔ ممکن ہے چند ہفتوں میں وہ اپنے کوما سے باہر آ جائے۔ ضحیٰ کی مسرت سے چمکتی آنکھیں اکرما کے چہرے کا حصار کیے ہوئے تھیں۔ اسے لگا جیسے اس خبر نے اکرما کو کسی بھاری بوجھ سے چھٹکارا دلایا ہو۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ہلکورے لیتا اضطراب جیسے قدرے کم ہوا تھا، مگر ختم نہیں ہوا تھا۔ ضحیٰ کو کسی فکر نے آ گھیرا۔ کیا بات ہے اکرما؟ گھر پر تو سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بس دادی کا بی پی یکدم بہت لو ہو گیا تھا، میں ان کے پاس تھا اس لیے ذرا دیر ہو گئی۔ اس نے کوریڈور کے آخری سرے پر نظر ڈالتے ہوئے سرسری سا بتایا تو ضحیٰ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب کیسی ہیں دادی؟ زیادہ لو تو نہیں ہے بی پی؟ آج کل تو یوں بھی دل سہما ہی رہتا ہے۔ وہ کسی نئی آزمائش کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈونٹ وری، وہ ٹھیک ہیں۔ انکل سردار نے آ کر چیک کر لیا تھا انہیں، دوا وغیرہ بھی دے دی ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، وہ اسے تسلی دیتے بعزت بولا تھا، مگر ضحیٰ نے دیکھا وہ خود بڑا اپسیٹ تھا۔ ابھی تمہارے پاس کون آیا تھا؟ اس نے ضحیٰ کی جائزہ لیتی نظروں سے بچنے کے لیے خود ہی موضوع بدلا تو ضحیٰ نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی اکرما اپنی پریشانی کسی سے کم ہی شیئر کرتا ہے، اور بالخصوص اس وقت تو وہ ضحیٰ کو ایک لفظ بھی نہیں بتائے گا۔ زاویار انصاری تھا، اجی بھائی کا کزن۔ اس نے زاویار کے ساتھ ہونے والی بات چیت دہرا دی۔ وہ کیا دور مکنون کی خیریت پوچھنے آیا تھا؟ اس نے استفسار کیا۔ نہیں، کہہ رہا تھا کہ یہاں کسی کام سے آیا تھا، البتہ اس کی سسٹر ہے نا اینی۔ ضحیٰ نے ذرا رک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ سر ہلا گیا۔ اس نے خیریت پتہ کروائی تھی دوری کی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اب دور مکنون کے کمرے تک آ گئے تھے۔ کیا تم جانتی ہو کہ زاویار کا پروپوزل دور مکنون کے لیے آیا تھا؟ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اکرما نے پوچھا تھا۔ میمی نے بتایا تھا بعد میں، اور یہ بھی کہ زاویار نے خود اس رشتے سے انکار کیا تھا، مگر بڑی حیرت کی بات ہے نا اکرما، زاویار انصاری کو دوری کے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، پھر بھی اس نے انکار کر دیا۔ کوئی کیسے اتنی حسین لڑکی کے لیے انکار کر سکتا ہے جسے چاندنی سے بنایا گیا ہو؟ ضحیٰ اندر آ چکی تھی۔ کمبل اوڑھے مشینوں کی تاروں میں جکڑی دور مکنون کو اس نے بہت سوگواری سے دیکھا۔ اکرما نے گہرا سانس اپنے اندر اتارا تھا۔ کبھی کبھی انسان دوسرے کی خوبصورتی سے خوفزدہ بھی ہو جاتا ہے، شاید اپنی بدصورتی آئینہ جو دکھا دیتی ہے۔ بلا ارادہ اس کے لبوں سے فقرہ پھسلا تھا، پھر یکدم احساس ہونے پر اس نے مبہم سی مسکراہٹ سمیت ضحیٰ کو دیکھا جو اس کے جملے پر چونک گئی تھی۔ یوں بھی انسان اپنے پارٹنر میں ہمیشہ خوبصورتی ہی نہیں ڈھونڈتا، اور کیا معلوم کہ حضرت کہیں اور انٹرسٹڈ ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی اکرما نے سنجیدگی اور گہرائی سے کہا تو وہ جیسے لاجواب سی رہ گئی۔ اکرما نے دور مکنون کے نکہت زدہ کمزور اور زرد چہرے کو بغور دیکھا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ اس نے دور مکنون کو کہیں دیکھا ہے، آج معلوم ہوا کہ وہ ایسا کیوں محسوس کرتا تھا۔ غم عمر کے خواہ کسی بھی حصے میں ملے انسان کو کمزور ہی کرتا ہے، خاص طور پر بڑھاپے میں ملنے والا صدمہ کبھی کبھی زندگی سے ہی بیزار کر جاتا ہے۔ پھر یہ بیزاری ایک ایسی کیفیت کو جنم دیتی ہے جس سے انسان خود کو شکست خوردہ اور ہارا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے۔ صدمہ اچانک تھا اور شدید بھی، اماں کی قوت برداشت اس کی متحمل نہ تھی۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا کے زیر اثر وہ سوئی ہوئی تھیں۔ اثر کے بعد کہیں جا کر دوا کا اثر ختم ہوا تو آنکھوں اور دل پر بڑا بوجھ سا محسوس ہوا۔ یہ خبر سننے کے بعد جاگنے اور سوچنے کی خواہش ان کے اندر سے ختم ہو گئی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ چادر منہ پر ڈال کر بس سوتی رہیں، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ مظفر شیرازی کی طاقت اور ڈھارس وہی ہیں، اس لیے بادلے نخواستہ آنکھ کھول کر دیکھا۔ کمرے کے وسط میں رکھی راکنگ چیئر پر بیٹھے مظفر شیرازی درد اور کرب سے چور تھے۔ ان کا دل اولاد کے دکھ پر رنج سے بھر گیا تھا۔ مظفر، انہوں نے نحیف سی آواز میں اسے پکارا۔ جی اماں، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ وہ لپک کر ماں کے پاس آئے تھے، جو اٹھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ٹھیک ہوں میں۔ ارے آپ لیٹی رہیں، ڈاکٹر نے آپ کو آرام کے لیے کہا ہے۔ مظفر صاحب نے نرمی سے ماں کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر انہیں دوبارہ لیٹے رہنے پر مجبور کیا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں، وہ تھکی تھکی سی بولی۔ مظفر صاحب کا سر پشیمانی سے جھک گیا۔ مجھے معاف کر دیں اماں، میں نے یہ سب بتا کر بڑا دکھ دیا ہے آپ کو، وہ افسردگی سے کہہ رہے تھے۔ اماں نے دیکھا ان کا بیٹا جو خود کئی سالوں سے اس درد کے صحرا میں بھٹک رہا تھا، انہیں دکھی کر کے کس قدر غمزدہ تھا۔ انہوں نے گہری سانس بھر کر بیٹے کے تھکے ہوئے وجود پر نظر ڈالی۔ پچھلے 2.5-3 سالوں میں مظفر کس قدر ٹوٹ گئے تھے، ان کے لہجے سے بس مردگی اور افسردگی ٹپکتی تھی۔ وہ ماں تھیں، اب سمجھ سکتی تھیں کہ وہ کس شکست اور ریخت کا شکار تھے، اکیلے اپنا دکھ اور غم اٹھا رہے تھے۔ گزرے برسوں میں انہوں نے کبھی کسی کو احساس نہ ہونے دیا کہ وہ اندر ہی اندر اپنی بیٹی کو زندہ درگور دیکھ کر کس طرح ٹوٹ چکے ہیں۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں، انہوں نے سرنفی میں ہلا دیا۔ ایسا ہی ہے اماں، آپ مجھے معاف کر دیں، انہوں نے ماں کا ہاتھ دونوں ہاتھ میں لے کر ہونٹوں سے لگا لیا۔
आंसू बिना रुके उनके चेहरे पर फिसलने लगे। वो हमेशा मुझे अपनी अपनी सी लगती थी मुजफ्फर। उसकी तकलीफ, उसकी अजियत मुझे शुरू से ही दुख देती थी। मेरा दिल गवाही देता था कि वो मेरी है, मगर ये वाकई सच होगा। आंसू ने उनका बकिया जुमला मुकम्मल ना होने दिया। ये सब मैंने क्या कर दिया अम्मा? क्यों दूर कर दिया उसे खुद से? क्या मालूम, अगर मैं ऐसा ना करता तो उसके साथ ऐसा हादसा पेश ना आता। उनके लहजे में पछतावे का रंग बहुत गहरा था। ये सब किस्मत का लिखा था बेटा, इसे कोई नहीं टाल सकता था। ना तुम, ना जाहिद, ना सोफिया, ना हम। उनका लहजा टूटा हुआ था। अकरमा आ गया हॉस्पिटल से। कुछ पता चला? क्या बताया डॉक्टर ने आज? मान, उन्हें ख्याल आया। नहीं, वो बस आता ही होगा। वैसे फ़ोन आया था जुहा का, उसने बहुत अच्छी और मुस्बत खबर दी है। उन्होंने आंसू साफ किए और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए दौरे मखनून की रिपोर्ट के मुतालिक उन्हें बताने लगे। अम्मा के चेहरे पर अफसरदगी भरा इत्मीनान उतर आया। उन्होंने उठकर असर की नमाज अदा की। उनकी दुआ का एक तवील दौरानिया था जो मगरिब की नमाज तक जारी रहा। दौरे मखनून के अलावा रिदा का दुख भी सबको जकड़े हुए था। अम्मा के लिए इस उम्र में हक वक्त इतने तफक्कुरात का बर्दाश्त करना आसान न था। मुजफ्फर लम्हे भर के लिए माँ के पास से हटे नहीं थे। अकरमा जोहा को लेकर हॉस्पिटल से घर आया था कि घर पर थोड़ा आराम कर सके। रिदा आसफ की वजह से दुर्रे मखनून के पास नहीं रुक सकती थी और सायरा बेगम रुकना ही नहीं चाहती थी। पिछले 2 हफ्तों में दादी और जोहा ही अस्पताल में अटेंडेंट के तौर पर रुकी। साद अभी मलेशिया से वापस नहीं आया था, इसीलिए जोहा ये जिम्मेदारी अंजाम दे रही थी। इसके बाद क्या होगा ये सोचकर सायरा बेगम का गुस्सा छत को छूने लगता था। वो उस लड़की को, जिसके सब्ज कदमों की वजह से मुसीबतों ने उनका घर का रास्ता देख लिया था, उनके अपने तय उसकी खिदमत के लिए एक रात तो क्या, वो 1 घंटा वहाँ गुजारने को तैयार न थी। बल्कि उसका कौमे में चले जाना उनके जख्मों के लिए भापे का काम दे गया था। कोई उनके दिल में झांकता तो पता चलता कि दुर्रे मखनून का शरारती विलम से चले जाना उनके लिए किस कदर सकून का बायस था। अकरमा अंदर दाखिल हुआ तो बैरूनी दरवाजे की तरफ से जाते हुए फिजियोथेरेपिस्ट से मतभेद हो गई। हेलो सर। हेलो, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? अकरमा ने थेरेपिस्ट की शक्ल से अयां बेजारी महसूस करके रिस्पॉन्स पर नज़र दौड़ाई। उसूलन तो वो उसे 1 घंटा आसिफ की थेरेपी करनी थी। मैं नहीं जा रहा, भेजा जा रहा हूँ। मिस्टर आसिफ आज थेरेपी कराने के मूड में नहीं। फिजियोथेरेपिस्ट ने गोया मौका मिलते ही रोना रो दिया। अकरमा की थकानज़दा चेहरे पर तफक्कुर के बादल छा गए। मगर क्यों? अब इस क्यों का जवाब तो आपको मिस्टर आसिफ ही दे सकते हैं। थेरेपिस्ट ने कंधे उचकाए। उसकी उकताहट अयां थी। फिर भी बात क्या है, आप बताएं प्लीज़। अकरमा ने तहम्मुल से इस्तफसार किया। मसला ये है सर कि थेरेपी कोई मैजिक नहीं है। मिस्टर आसिफ 5 हफ्तों के अंदर चलने फिरने लगेंगे। ये एक थेरेपी है। अकरमा के इस्तफसार पर वो बताने लगा। मिस्टर आसिफ को पेशेंस, सब्र रखना होगा और हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। अपनी विल पावर को इस्तेमाल करके और हुस्न ज़न रखते हुए जब वो ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। ये ओवरनाइट हल होने वाला मसला नहीं। अकरमा ने बगौर सुनकर सर हिला दिया। मगर मिस्टर आसिफ आजकल कोऑपरेट नहीं कर रहे। पिछले 2 दिनों में उन्होंने मुख्तलिफ एक्सरसाइज में से जो कि ज़रूरी हैं चंद एक ही करवाई, जबकि आज तो सिरे से थेरेपी के लिए ही इनकार कर दिया। थेरेपिस्ट के बताने पर अकरमा के चेहरे पर तफक्कुर के बादल छा गए। आई एम सॉरी, आसिफ की तरफ से मैं माजरत करता हूँ, आपको ज़हमत हुई। बात सिर्फ मेरे वक्त की नहीं है सर, मुझे तो आप पे कर ही देंगे। असल मसला आसिफ साहब का है। अगर अभी उन्होंने इस तरह लापरवाही बरती और बेतवज्जी की तो समझिए कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनका केस मुश्किल हो जाएगा। थेरेपिस्ट साहब खलूस से बोले थे। अकरमा मसले की नोयत को समझ रहा था। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर जुनैद, मगर फ़िक्र ना करें, मैं आसिफ से बात कर लूँगा। आप कल से इस टाइम पर आएँ, मैं अभी इस वक्त घर पर होता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर आसिफ को कन्विंस कर लेंगे और मोटिवेट भी। संजीदगी से नपे तुले मुस्कुराहट समेत उसने कहा तो थेरेपिस्ट सर हिलाकर मुसाफा करके चलता बना। अकरमा ने गहरी सांस भरकर शराजी विला के दाखिली दरवाजे को देखा और फिर सर झटक कर अंदर चला आया। वो दादी की तरफ से फिक्रमंद था, उनके पास जाना चाहता था, मगर उस वक्त जुनैद की बातें सुनकर उसका सारा ध्यान आसिफ की तरफ मुड़ गया। वो जानता था कि आसिफ नाउमीदी के सहरा की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में इंसान सबसे पहले इलाज से ही बेरुखी बरतता है। गो कि उसकी पुप्पी ने अमेरिका में उसकी रिपोर्ट्स मंगवाकर वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट किया था। खुद उबैद भाई ने भी ऑस्ट्रेलिया में सेकंड ओपिनियन लिया था। सबका यही कहना था कि आसिफ की माजूरी का सिर्फ और सिर्फ वक्त और उसकी अपनी विल पावर ही इलाज है। उसका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ था और जो भी होना था वो वक्त के साथ साथ ही होना था। 2 दिन पहले ही अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया से भी यही खबर आ गई थी। तायरा आंटी ने भी नादिर के पास रिपोर्ट्स भिजवा रखी थीं। उन सबके बस में जो था वो सब कर रहे थे, मगर आसिफ के लिए सब्र और हौसला करना आसान न था। उसने अपनी चलने की सलाहियत खोई थी, ख्वाह आर्जी तौर पर ही सही, मगर उसे सहना सहल न था। दूसरी तरफ रेदा थी, जिसे शादी के बाद से अभी तक कोई खुशी हासिल ना हुई थी। जो वक्त उनकी अज़वाजी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होना था वो दवाओं, ऑपरेशन और हॉस्पिटल की नज़र हो गया था।
سارا بیگم اور دادی ردا کو دیکھ دیکھ کر ہولا کرتی۔ جہیز اور بری کے خوبصورت ملبوسات اس نے الماری میں بند کر دیے تھے۔ وہ سارا دن آصف کی خدمت میں گزار دیتی، جس کے چڑچڑے پن کے باعث اب وہ بھی جیسے تھکنے لگی تھی۔ آصف کے ساتھ ہونے والے حادثے سے زیادہ اسے آصف کے مزاج میں پیدا ہونے والے منفی تغیر نے پریشان کر ڈالا تھا۔ دوسری طرف سائرہ شیرازی تھیں جو اٹھتے بیٹھتے اس وقت کو کوسا کرتیں جب آصف شادی والی رات کو پھوپھی کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تھا اور حادثہ وقوع پذیر ہوا۔ ارے یہ کام کیا دولہا کو ہی کرنا تھا؟ کیا کوئی اور نہیں کر سکتا تھا؟ سب تمہاری غلطی ہے ردا، تمہیں اسے جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ گھوم پھر کر وہ ردا کو مورد الزام ٹھہرا دیتی تو وہ ان کے پاس سے اٹھ جاتی۔ اس وقت جب اکرمہ اندر داخل ہوا، آصف کھڑکی سے بیک یارڈ کے لان کے درختوں پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر لکھی مایوسی اور بیزاری صاف پڑی جا رہی تھی۔ پچھلے چند ماہ میں شادی کی تیاریوں کے دوران اس سے کافی میل ملاقات کے باعث اچھی ذہنی امانگنی قائم ہو گئی تھی۔ وہ دل سے آصف کو پسند کرتا تھا، جو زندہ دل اور پرعزم انسان تھا، مگر ایک حادثے نے اس کی زندہ دلی اور عزم دونوں کو سخت گزن پہنچائی تھی۔ اکرمہ افسردگی سے اسے دیکھتا اس کے پاس پڑے کاؤچ پر آ بیٹھا۔ کسی کی موجودگی کے احساس پر آصف نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کے مابین مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا۔ آصف کی بے جان اور تھکی ہوئی پس مردہ سی مسکراہٹ کے بدلے اکرمہ کی حوصلہ دلاتی سنجیدہ سی دوستانہ مسکراہٹ۔ کیا حال ہے؟ شکر ہے اللہ کا، جی رہا ہوں۔ آصف نے سر جھٹک کر ویل چیئر کا رخ اکرمہ کی طرف پھیر لیا۔ آپ سنائیے، کیا بتایا ڈاکٹر نے دور مکنون کے بارے میں؟ وہ پوچھ رہا تھا، جس پر اکرمہ کسی دھیان سے نکل کر اس کے سوال کا جواب دینے لگا۔ کیا بات ہے زوی، تم نے اس قدر ایمرجنسی میں مجھے فون کرنے کو کیوں کہا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ شہریار انصاری کا فکر مند لہجہ زاویار کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے قبل جب اس نے ان کے آفس کے نمبر پر کال کی تھی، وہ سیٹ پر نہیں تھے، لہٰذا پی اے کو اس نے مختصراً ایمرجنسی کا کہہ کر کال بیک کرنے کو کہا، اور اب وہ شہریار انصاری کو فون پر سن رہا تھا۔ جی سب ٹھیک ہے، تو پھر تم کو ایسی کیا ایمرجنسی تھی؟ ایمرجنسی ہی سمجھیے۔ کیا ہوا ہے؟ میمونہ کے گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ بہن کے لیے ان کا لہجہ تردد بھرا تھا۔ زیار کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جی وہاں سب ٹھیک ہے بظاہر، مگر کب تک؟ کیا مطلب؟ شہریار صاحب کی سمجھ خاک نہ آیا۔ زوی کھل کر بات کرو۔ اس کے لہجے میں کچھ پا لیا تھا انہوں نے۔ زاویار نے گہری سانس لے کر کچھ سوچا اور جب بولا تو رکا نہیں۔ ٹھیک ہے تو میں کھل کر بات کرتا ہوں۔ میرا اشارہ شہرین کی طرف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے میرے نام کے طوق سے رہائی دے دی جائے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ میں اسے شادی نہیں کروں گا۔ اس کا انداز فیصلہ کن تھا، اس نے براہ راست کہہ دیا۔ مگر کیوں؟ دوسری طرف اس کا باپ تھا۔ غصہ تو انہیں بہت آیا، مگر وہ برداشت کر گئے کہ آغا جان کی آج کل یہی ہدایت تھی۔ آخر کیا برائی ہے شہرین میں؟ سوال اچھائی یا برائی کا نہیں، میرے فیصلے کا ہے، اور یہ فیصلہ میں کروں گا کہ مجھے کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ آغا جان خاندان کے بڑے ہیں، یہ فیصلہ آج تک انہوں نے ہی کیا ہے۔ شہریار صاحب کا لہجہ اس کے دو ٹوک انداز پر قدرے سخت ہوا۔ جانتا ہوں، مگر ضروری نہیں کہ ان کا ہر فیصلہ درست ہو یا قابل قبول ہو۔ میں آپ کی طرح ایک بار فرما برداری کر کے کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، اور پھر آپ نے بھی تو اپنی مرضی کا ساتھی چنا، تو پھر یہ حق مجھے حاصل کیوں نہیں ہے؟ اس کا انداز نپا تلا تھا۔ وہ بڑے ہموار لہجے میں بول رہا تھا، جیسے سب کچھ پہلے سے سوچ رکھا ہو، محض انہیں اطلاع دینا مقصود ہو۔ شہریار صاحب کے لیے غصہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ تو یہ حق تمہیں دیا گیا تو تھا نا؟ خولا اور شہرین میں سے کسی کا بھی ہاتھ تھام لیتے۔ مگر اس وقت کی تمہاری خاموشی کے باعث آغا جان نے خولا کی تاریخ سے نسبت طے کر دی۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ میں آغا جان کی پسند کے مطابق ہی زندگی گزاروں اور خاندان میں ہی شادی کروں؟ اور کیا یہ بھی کسی حکیم کا مشورہ ہے کہ اس خاندان کی ہر لڑکی اسی خاندان میں کپائی جائے، وہ بھی جبراً؟ وہ بھی انہی کا خون تھا، انہی کے انداز میں بولا۔ اس میں جبر کی کیا بات ہے؟ خولا اچھی لڑکی ہے، طارق خوش ہے۔ آپ کے پاس ایسا کون سا آلہ ہے جس سے آپ کسی کی خوشی کی پیمائش کر لیتے ہیں؟ انسان کے چہرے سے پتہ لگتا ہے اس کی خوشی ناخوشی کا۔ تو پھر میرے چہرے سے آپ لوگوں کو کیوں کچھ سمجھ نہیں آتا؟ شہرین کے چہرے سے اس کی ناپسندیدگی کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ وہ دو بدو جواب دے رہا تھا۔ شہریار صاحب لمحہ بھر کے لیے لاجواب سے ہو گئے، پھر کچھ سوچ کر پوچھا، تمہارا مسئلہ کیا ہے زوی؟ تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس بار ان کا لہجہ نرم تھا۔ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، اور فی الحال تو بالکل بھی نہیں۔ شہرین کی رائٹ ایج ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کو میرے نام پر بٹھا کر بوڑھا کر دیا جائے۔ میں نے اپنا انکار آقا جان اور آپ دونوں تک پہنچا چکا ہوں۔ سوچ لیجئے، کل کو مجھے الزام نہ دیجیے گا کہ آپ کی بھانجی کی زندگی برباد کر ڈالی میں نے۔ اس سے زیادہ خلوص کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ شہری میری بچپن کی دوست ہے، اسے ہمدردی نہ ہوتی تو کبھی آپ سے کچھ نہ کہتا۔ اسے اپنے نام پر بٹھا کر آغا جان کے کیے کا اچھا بدلہ لے سکتا تھا میں ان سے۔ آخر کو لاڈلی نواسی ہے وہ ان کی، مگر میں صرف ان کا پوتا نہیں، آسماں عثمان کا بیٹا بھی ہوں۔ انسانوں سے ہمدردی اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا شاید انہی سے وراثت میں ملا ہے مجھے۔ وہ سخت زہر خون ہو رہا تھا۔ شہریار صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔
گویا تم نے فیصلہ کر لیا ہے، یہی سمجھ لیجئے۔ تو پھر اس کا نام بتا دو جسے تم بیاہنا چاہتے ہو۔ جسے بیاہنا چاہتا تھا اسے تو قبر میں اتار دیا ہے میں نے، تو ساری زندگی اس کی قبر کا مجاور بن کر گزار دو گے؟ ان کا لہجہ خاصا طنزیہ اور تہذیب آمیز تھا۔ زبیار نے فرتے ضبط سے لمحہ بھر کے لیے لب کھینچے۔ کاش ایسا کر پاتا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد تم سے شادی تو دور کی بات وہ تمہارے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ تم کس گمان میں ہو؟ انہوں نے بے دردی سے اس کا زخم کھرچ ڈالا۔ جانتا ہوں، قابل نفرین ہوں، دھتکارے جانے کے لائق ہوں، لہٰذا ایسے رذیل شخص سے اپنی بھانجی کو بچا لیں۔ میری طرف سے دس چیپٹر از کلوز ناؤ۔ کلک کی آواز کے ساتھ ہی لائن بے جان ہو گئی۔ شہریار صاحب نے آج جیسے اس کے دل پر ہاتھ مارا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اندر تک زخمی ہو گیا ہے۔ اپنے درد کے سامنے اپنے والدین کے دکھ کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا جو اس کے رویوں سے ٹوٹ رہے تھے۔ اندر کے احساس جرم نے تو یوں بھی خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اس پر یہ سنگباری، اسے لگا جیسے واقعی وہ سینے تک زمین میں دبا ہوا ہے اور ہر طرف سے اس پر پتھر برسائے جا رہے ہیں جو اسے اندر باہر سے لہو لہان کیے دے رہے ہیں۔ اور رجم کی یہ سزا اس کی ضمیر نے اسے سنائی تھی۔ پچھلے 6 دن سے پیشنٹ کی حالت میں بہت بہتری آ رہی ہے اور آج فزیکل رسپانس بھی آیا ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ اگلے 1 آدھ دن میں ممکن ہے مس علی کوما سے باہر آ جائیں۔ ڈاکٹر گوہر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ تھے۔ کیا مسودہ حیات مظفر شیرازی پر گویا شادی عمل طاری ہو گیا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ بے یقینی اور حد سے زیادہ خوشی نے انہیں گویا بے احسان کر دیا تھا۔ ڈاکٹر گوہر پروفیشنل انداز میں مسکرا دیے۔ آف کورس مسٹر شیرازی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایسے نروس بریک ڈاؤن کے بعد کوما میں چلے جانا اتنا ہوپ لیس نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا، والدین کی دعا اور پیشنٹ کی ول پاور ہو تو ایسے پیشنٹ باؤنس بیک کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو مظفر شیرازی کا گویا رواں رواں سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ جو اس سے بھی بدتر کی امید کر رہے تھے، مالک حقیقی نے انہیں کیسی خوشخبری دی تھی۔ مگر آپ لوگوں کو اب بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، ڈاکٹر انہیں ہدایت دینے لگے، جنہیں دھیان سے سنتے ہوئے وہ خود کو بہت ہلکا محسوس کرنے لگے تھے۔ وہ باہر نکلے تو سیدھے دور مکنون کے پاس آئے۔ حسب معمول وہ سفید کمبل اوڑھے لیٹی تھی، مگر آج ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ محض پلکیں مونڈے ہوئے ہے، جیسے وہ کسی بھی لمحے آنکھیں کھول دے گی۔ پچھلے دنوں کی طرح دور مکنون کے چہرے پر گہری نیند سونے والا تاثر نہیں تھا، یا جانے انہیں ایسا ہی معلوم ہوا۔ اس کے ماتھے کو شفقت بدی سے چومتے ہوئے ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو دور مکنون کے گلے والوں میں کہیں جذب ہو گئے تھے۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، تمہارا یہ مجرم باپ تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا، تمہیں تحفظ اور رشتے کا مان نہ دے سکا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اکرما نے ان کے الفاظ سنے تھے۔ ان میں کس قدر درد اور کرب بسا ہوا تھا۔ ابھی وہ گھر سے آ رہا تھا اور وہاں دادی کا یہی حال تھا۔ وہ مظفر صاحب سے چھپ چھپ کر روتی تھیں۔ اکرما سب کو دیکھ سکتا تھا مگر دادی کی آنکھوں میں آنسو نہیں۔ لیکن آج قسمت ایسے مقام پر لے آئی تھی کہ اسے ان کا رونا دیکھنا پڑ رہا تھا۔ وہ دل کی بات اس سے کہہ دیتی تھیں جس سے اس کے دل کا بوجھ بڑھ جاتا تھا۔ بے بسی کے تکلیف دہ احساس نے اسے جکڑ رکھا تھا، مگر وہ انہیں تسلی دینے کی کوشش کرتا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا دادی، آپ تسلی رکھیں۔ کیسے تسلی رکھوں اکرما بچے، میرے دل پر ہاتھ پڑا ہے، وہ میرا خون ہے، میرے بیٹے کی اولاد، میں کہاں سے حوصلہ لاؤں؟ وہ پھر سے رو دیں۔ ایسا شدید دکھ تو میں نے تمہارے بابا، تمہارے دادا کے جدا ہونے پر بھی محسوس نہیں کیا تھا بچے۔ دور مکنون کا غم تو جیسے مجھے منو مٹی تلے لے جا رہا ہے اکرما، میں ٹوٹ گئی ہوں بیٹا۔ روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ وہ جو مظفر صاحب کے سامنے بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتی تھیں، خود انہیں تسلیاں دیتی اکرما کے سامنے کسی بچے کی طرح بکھر گئی تھیں۔ اکرما لب بھینچے انہیں دیکھ رہا تھا، لگتا تھا جیسے اس کے پاس سے الفاظ گم ہو گئے ہوں۔ دادی پلیز خود کو سنبھالیے، اس نے اپنے مضبوط بازوؤں میں ان کا ضعیف وجود بھرتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا۔ اس کی سرخ آنکھیں لاشعور میں اظہار صاحب کو گھور رہی تھیں۔ یوں بھی ماشاءاللہ دور مکنون اب ٹھیک ہو رہی ہیں، جلد ہی انشاءاللہ وہ گھر آ جائیں گی۔ ایسے میں آپ اور چچا جان خود کو نارمل رکھیں گے تو ہی وہ ریکور کریں گی۔ جانتی ہوں بیٹا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بچی کی جان بچا لی، پر یہ بھی سوچتی ہوں کہ اب دور مکنون کا کیا ہوگا۔ اکرما کی بات پر انہوں نے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ تو پہلے ہی زندہ لاش تھی، میں تو سیف کے ساتھ اس کا مستقبل جوڑنے کا سوچ رہی تھی۔ ہائے ہائے اللہ، کیا کفر کا خیال آیا تھا دل میں۔ ہائے میں یہ کیا کرنے چلی تھی۔ وہ احساس گناہ سے ایک دم پھر سے رو دیں۔ بس کریں دادی، اتنا مت روئیں، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی۔ یوں بھی آپ نے یہ سب اس وقت سوچا تھا جب آپ حقیقت سے واقف نہیں تھیں، آپ نے قصداً کوئی گناہ نہیں کیا۔ ان کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس نے انہیں تسلی دی تھی، جس پر دادی اسے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئیں۔ اور اب یہاں ہاسپٹل میں چچا جان احساس ندامت سے چور کھڑے تھے۔ اس نے سوچا مجرم کون ہے اور پشیمان کون؟ لمحے بھر کے لیے زاویار اور اظہار بھائی کے چہرے اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گئے تھے۔ اسے دادی اور مظفر صاحب کی تکلیف کا بخوبی احساس تھا۔ جب سے اسے دور مکنون سے اپنے رشتے کا پتہ چلا تھا، اس کے اندر جیسے کوئی میخ گہرائی تک گاڑ دی گئی تھی۔
پہلے محض انسانیت کے ناطے وہ اسے ہمدردی رکھتا تھا، مگر آج وہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے گھر میں نقب لگائی ہو۔ وہ اس کی چچا زاد تھی اور اس کے اپنے گھر میں اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ نہ یہ جرم قابل معافی تھا، نہ یہ دکھ بھلانے لائق۔ اس کی غیرت پر ڈاکہ پڑا تھا۔ مرے پر 100 درے چچا جان اور دادی کی قابل رحم حالتیں تھیں۔ زندگی میں پہلی بار اسے پتہ چلا کہ قسمت کا شکنجہ کس قدر تنگ اور گرفت کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ تھینکس زبی، جو کچھ تم نے کیا ٹھیک کیا۔ اتنا حق دوستی کا تو نبھانا ہی چاہیے تھا۔ وش یو گڈ لک۔ مختصر سا ٹیکسٹ اسے آفس جاتے ہوئے راستے میں ملا۔ شرین کا اشارہ کس طرف تھا اسے اندازہ تھا۔ اس نے خود کو یک بیک ہلکا محسوس کیا۔ دل پر پڑا گویا ایک بوجھ تھا جو سرک گیا تھا۔ چلو کسی کے کام تو آیا یہ بے مصرف وجود۔ وہ خود پر ہنسا تھا۔ ڈاکٹر کی امید دلانے کے باوجود گزرے 4 دن میں درِ مکنون نے آنکھ نہ کھولی۔ دادی اور مظفر صاحب کے سجدے طویل ہو گئے تھے۔ نفل حاجات کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ سائرہ بیگم کے لیے یہ سب کچھ تکلیف دہ تھا۔ اس روز انہوں نے مظفر صاحب کو ٹوک بھی دیا۔ بس کرے مظفر، سو جائیں اب، کب تک جا کر نفل ادا کرتے رہیں گے؟ آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ وہ لڑکی کوما سے باہر آ جائے؟ رہے گی تو وہ ویسے ہی زندہ لاش نہ، چاہے آنکھیں بند کیے بستر پر پڑی رہے یا آنکھیں کھول کر آپ کے سامنے کھڑی ہو، بس ایک سانس ہی تو چل رہی ہے اس کی، ایسے چلے یا ویسے۔ شقافت کی آخری حد کون سی تھی جہاں وہ جا کھڑی ہوتی تھیں؟ مظفر صاحب کے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ ہوا میں ہی ملک رہ گئے۔ انہوں نے جن نظروں سے اپنی شریک حیات کو دیکھا ان میں کانچ کی کرچیاں تھیں جن کی چبھن نے لمحے بھر کے لیے سائرہ کو بے چین کیا۔ انہیں یکدم احساس ہوا جیسے مظفر صاحب اندر سے تڑپ گئے ہوں۔ مجھ سے زیادہ تمہارا حق ہے اس پر سائرہ، اس کے حق میں دعا کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم پچھتاتی رہ جاؤ۔ خلاف توقع ان کے برا بھلا کہنے پر غصہ کرنے کے بجائے مظفر صاحب یکدم مسلے سے اٹھ کر شکستہ لہجے میں کہتے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ سائرہ بیگم نے تحیر سے انہیں جاتے دیکھا اور ان کے الفاظ پر غور کرنے کی بجائے سر جھٹک تکیہ درست کر کے بستر پر دراز ہو گئیں۔ ذہن میں مظفر صاحب کی نگاہوں کی کرچیاں جیسے کھپ گئی تھیں۔ اسے گئے 3 دن ہو چکے تھے۔ شکار کا کہہ کر گیا تھا وہ۔ آسماں پریشان تھیں۔ ان کے حساب سے تو اسے اب تک لوٹ آنا چاہیے تھا۔ شہرین کو ٹیکسٹ کر کے پتہ کیا گیا۔ شہرین تمہیں پتہ ہے زبی کہاں ہے؟ پتہ نہیں مامی، گوگل کر کے دیکھتی ہوں۔ چند سیکنڈ بعد ہی اس کا میسج آیا تھا جو اس پریشانی میں بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ پھر کچھ خیال آنے پر انہوں نے لاہور فون کرنے کا سوچا مگر ہاتھ فون اٹھاتے اٹھاتے رک گئے۔ ایک جھجک سی مانے تھی مگر وہ جو کہتے ہیں کہ دل سے دل کو راہ، اس کی مزداق خود لاہور سے فون آ گیا۔ صنوبر ان کی سابقہ نند تھی۔ در حقیقت ان کی اور آسماء کی دوستی ہی تو آسماء کو آغا جان کی نظر میں لانے کا باعث بنی تھی۔ وہ شہریار انصاری سے چھوٹی تھیں۔ آسماء کی شادی سے 2 سال پہلے ہی بیاہ کر چلی گئی تھیں۔ صنوبر کو اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ زاویار ہی ان کی محبت اور ممتا کا محور اور مرکز تھا۔ وہ جب میں کے آتی تو اسے لے کر بیٹھی رہتی۔ آج کئی سالوں بعد آسماء نے ان کی آواز سنی تو جیسے بیچ کا تمام عرصہ اور تلخیاں ہوا میں تحلیل ہوتی محسوس ہوئیں، مگر جو خبر اسے سننے کو ملی وہ انہیں متحیر کر گئی۔ زاویار نے اپنے پاپا سے صاف لفظوں میں شہرین کے لیے انکار کر دیا تھا، گو کہ وہ جانتی تھیں کہ وہ ایسا ہی کرے گا، مگر اس طرح اچانک اور وہ بھی انہیں بتائے بنا۔ انہیں حقیقتاً شوق لگا تھا۔ وہ صنوبر کو کوئی جواب نہ دے سکیں۔ پلیز آسماء زبی کو سمجھاؤ کہ ابھی وہ آقا جان سے ایسی کوئی بات نہ کرے۔ جب سے وہ کراچی سے لوٹے ہیں ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، ہم سب ان کے لیے بہت پریشان ہیں۔ صنوبر بیٹی تھیں، باپ کی فکر نے انہیں دکھی کر رکھا تھا۔ ان کے لہجے میں لجاجت سی تھی۔ وقت کتنی جلدی بدل جاتا ہے۔ کچھ سال پہلے آسماء صنوبر سے کہا کرتی تھیں کہ پلیز شہریار کو سمجھاؤ دوسری شادی نہ کرے۔ اس وقت آسماء کے لہجے میں لجاجت ہوا کرتی تھی اور صنوبر بے بس۔ آج صنوبر درخواست کر رہی تھی اور آسماء بے بس تھیں۔ کیا ہوا انکل کو؟ آسماء نے مروتاً ہی نہیں در حقیقت خلوص سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، شاید زبی نے لاہور آنے سے انکار کر دیا اس وجہ سے، یا پھر عمر کا تقاضا ہے۔ آقا جان بہت کمزور ہو گئے ہیں، زاویار کی فکر نے انہیں ادھواں کر دیا ہے۔ صنوبر بہت اداس تھیں۔ آسماء کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں کیسے تسلی دیں۔ زاویار کے معاملے میں وہ خود بے اختیار تھیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں صنوبر، مگر کیا کروں؟ زبی کبھی کبھی بالکل نہیں سنتا۔ وہ تو جیسے کسی گہرے سمندر کی طرح ہے، اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہے سمجھنا اور جاننا بہت مشکل ہے۔ آسماء بے بسی سے بولی تھیں۔ جانتی ہوں میں، وہ بہت انٹروورٹ ہے، اسے سمجھنا مشکل ہے۔ یوں بھی 3 سال پہلے جس طرح اس کے اور آغا جان کے مابین سر جنگ کا آغاز ہوا، اس کے بعد تو وہ اور بھی انپریڈکٹیبل ہوتا جا رہا ہے۔ صنوبر نے گہری سانس بھری تھی۔ بہرحال وہ لوٹ آئے تو اسے کہنا مجھے کانٹیکٹ کر لے، میں آج کل آغا جان کی طرف ہی آئی ہوئی ہوں۔ اوکے۔ کچھ دیر اور ان کے مابین اسی موضوع پر بات ہوتی رہی اور پھر فون بند ہو گیا۔ آسماء فون بند کر کے کچھ دیر وہیں بیٹھی رہیں۔ ان کا ذہن جیسے الجھ گیا تھا۔ ان کی سمجھ میں اب آیا کہ شہرین نے ان کے ٹیکسٹ کے جواب میں ابھی تک فون کیوں نہیں کیا تھا۔ یقیناً زبی کے انکار کی خبر اسے بھی مل چکی تھی۔ انہیں گہرے ملال نے آ گھیرا۔ شہرین حقیقتاً انہیں اچھی لگتی تھی، خاص طور پر درِ مکنون کے لیے۔ زاویار کے انکار کے بعد سے شہرین کے لیے انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا۔
انہیں یقین تھا آغا جان زاویار سے رشتہ منوا ہی لیں گے۔ انہیں تو اپنے بیٹے کی نارمل زندگی درکار تھی، اور دور مکنون کے ساتھ شادی کر کے اسے ملتی یا شہرین کے ساتھ گھر بسا کر، مگر اب ایسا ہونا قدرے مشکل نظر آ رہا تھا۔ وہ افسردگی سے کونس پر رکھی زاویار کی تصویر کو یوں ہی بے خیالی میں تکے گئیں۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے، کہیں ایک حسین سا خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے، کہیں آنسوؤں کی ہے داستان، کہیں مسکراہٹوں کا بیان، کہیں برکتوں کی ہیں بارشیں، کہیں تشنگی بے حساب ہے۔ سرفراز کی گاڑی میں ڈیک آن تھا، گو کہ وہ اس وقت میوزک سننے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا، مگر اس گانے کے بولوں نے اسے متوجہ کر لیا تھا۔ سرفراز کو گئے کئی منٹ گزر چکے تھے اور ہنوز اس کے واپس آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ کہیں چھاؤں ہے، کہیں دھوپ ہے، کہیں اور ہی کوئی روپ ہے، کئی چہرے اس میں چھپے ہیں، ایک عجیب سی یہ نقاب ہے، کہیں کھو دیا کہیں پا لیا، کہیں رو لیا کہیں گا لیا، کہیں چھین لیتی ہے ہر خوشی، کہیں مہربان بے حساب ہے، کہیں ایک حسین سا خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے۔ یہ تو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے۔ شاعر کی یہ خیالات اس کی زندگی کی مکمل ترجمانی تھے۔ زاویار کے اندر جیسے جمی ہوئی برف پگھلنے لگی تھی، آنکھوں میں دھندلاہٹ اترنے لگی، گو کہ اسے آج کسی نہ کسی درجے میں خوش ہونا چاہیے تھا، مگر ہر بار کی طرح آج بھی دل پر پڑا نامعلوم سا بوجھ جیسے بڑھ گیا تھا۔ وہ آج بھی اپنے مشن میں کامیاب ہوئے تھے، نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ وہ لوگ وقت پر پہنچ گئے تھے۔ کسی نقصان کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے اسے بازیاب کرا لیا تھا۔ پھر بھی ایک سوکی سی کیفیت نے اسے جکڑ رکھا تھا، جسے گیت کے لبوں نے کچھ اور مہمیز کیا۔ اس نے آنکھیں موند کر سر سیٹ کے پشت سے لگا لیا۔ دور مکنون کی ریکوری کے متعلق رپورٹس اسے اس کی سورس کے ذریعے مل رہی تھیں، یہی وجہ تھی کہ وہ کسی قدر یکسوئی سے اس مشن میں حصہ لے سکا تھا۔ گیت ریوائنڈ کر کے سننے کے بعد اس نے ایک بار پھر سننا چاہا تو دیکھا کہ سرفراز سامنے والے مکان سے باہر نکل رہا تھا۔ یہ لوور مڈل کلاس لوگوں کا علاقہ تھا۔ یہاں کے مکینوں کی مالی حالت 80 گز کے بھی کم رقبے پر بنے چھوٹے چھوٹے گھروں کی بیرونی حالت دیکھ کر بخوبی ہوتا تھا۔ گلی کافی تنگ اور گندی تھی، جگہ جگہ گڑھے تھے جن میں گندا پانی بھرا تھا۔ ایک مخصوص بو پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ گلی میں کھیلتے بچے بڑے شوق سے سرفراز کی کار کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے، جو سرفراز کو آتا دیکھ کر بھاگ گئے تھے۔ کیا رہا؟ گو کہ اسے سرفراز کے چہرے سے ناکامی جھلکتی نظر آ گئی تھی، پھر بھی اس نے پوچھ لیا، جس کے جواب میں سرفراز نے سر کو نفی میں ہلا دیا۔ نہیں یار، یہ لوگ نہیں مانتے۔ مگر کیوں؟ دنیا کا خوف انہیں جکڑے ہوئے ہے۔ پر وہ ان کی بیٹی ہے، 5 بیٹیوں کے والدین ہیں وہ، ان کا تو بوجھ ہلکا ہوگا جو ایک آدھ کم ہو جائے گی۔ سرفراز نے زہر خون لہجے میں کہہ کر تیزی سے گاڑی موڑ دی۔ مگر یہ ظلم ہے، ایسے وقت میں تو اس لڑکی کو اپنی فیملی اور اس کی ڈھارس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جواب میں سرفراز نے گہری سانس بھری اور گلی کے باہر کار کو نکال لیا۔ تم نے بتایا نہیں کہ ان کی بیٹی کی عزت محفوظ رہی؟ ہم نے صحیح وقت پر اسے بازیاب کرا لیا۔ بتایا تھا، مگر کالج کے سامنے سے اسے کئی لڑکیوں بشمول اس کی کلاس فیلوز اور دوستوں کی موجودگی میں اغوا کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ سب نے دیکھا تھا۔ چند گھنٹوں میں ہی یہ خبر اس چھوٹے سے علاقے کے گھر گھر میں پھیل چکی تھی۔ وہ لوگ اتنی بدنامی کے بعد بیٹی کو گھر واپس آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بقول ان کے آگے 4 بیٹیاں اور ہیں، انہیں بھی تو بہانا ہے۔ سرفراز نے بیزاری سے ان کی گفتگو کا لبِ لباب دہرایا تو زاویار جیسے چپ سا رہ گیا۔ حیرت ہے، کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے زاویار کہ محبت کا دعویٰ بھی کرے اور جب امتحان کا وقت آئے تو اپنی محبوب ہستی کو اس طرح بیچ مجدھار میں بھی چھوڑ کر چلتا بنے۔ لعنت ہے ایسی محبت پر اور ایسے لوگوں پر۔ سرفراز کا لہجہ دہک رہا تھا۔ زاویار کو لمحے بھر کے لیے یوں لگا جیسے سرفراز نے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی ہو۔ اس کی جھکی نظر اٹھ نہ سکی تھی۔ سر میں درد کی جیسے لہر سی اٹھی۔ اس نے لاشعوری طور پر کنپٹی کو انگوٹھے سے مسلا۔ آر یو اوکے زاویار؟ سرفراز نے بلا ارادہ اس کی طرف دیکھا جو وہ چونک گیا تھا۔ اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں رت جگہوں کی چغلی کھا رہی تھیں۔ یس آئی ایم، اس نے بھاری لہجے میں جواب دیا۔ کیا خاک ٹھیک ہو؟ اپنی شکل دیکھو، لگتا ہے کئی راتوں سے سوئی نہیں ہو تم۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ونڈ اسکرین سے نظر ہٹا کر لمحے بھر کے لیے بغور زاویار کو دیکھا تھا اس نے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، تمہیں تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈھنگ سے ڈرائیو کرو، اس نے لہجے میں بشاشت بھرنے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے کہا تو سرفراز اس پر گہری نظر ڈال کر معنی خیز خاموشی اختیار کر گیا۔ بہرحال یہ بتاؤ اب اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ اس نے نیا موضوع چھیڑ دیا جس پر سرفراز کے ماتھے پر شکنجوں کا جال بچھ گیا۔ فی الحال عیدی ہوم یا کسی دارالعلوم میں انتظام کرنا ہوگا، پھر دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے۔ ویسے تم بھی دیکھنا، اگر کوئی لڑکا مل جائے جو اس سے شادی کر لے تو اچھا ہی ہے۔ عمر بھی کوئی 20-21 سال ہے، اس کی شکل صورت بھی مناسب ہے، اس پر تعلیم یافتہ بھی ہے۔ سرفراز نے اس کے اوصاف گنوائے تو زاویار سر ہلا کر رہ گیا۔ اے ارحم الراحمین، رحم فرما، رحمت عطا کر۔ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ مجھ جیسے مجبور باپ کی حالت پر نظر کرم فرما مالک۔ آج تک اپنی بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے یہ نہیں بتا سکا کہ وہ میرا خون ہے۔
اسے صحت عطا کر مالک، وہ کوما سے جاگ جائے تو اسے سینے سے لگا کر اپنی ہر خطا کی معافی مانگ لوں گا اس سے۔ مجھے اس سعادت سے محروم نہ کر میرے مالک، میری 2 بچیاں تیرے پاس چلی گئیں، مگر در مکنون کو مجھ سے واپس نہ لے میرے مالک۔ میں جانتا ہوں میرا سب کچھ، میری زندگی تیرا ہے، تو مالک ہے آقا، میں غلام ہوں، میری اولاد تیری امانت ہے، مگر ابھی نہیں میرے رب، ابھی نہیں، مجھ بوڑھے باپ پر رحم کر۔ جامع مسجد سے لوگ کب کے جمعہ پڑھ کے جا چکے تھے، مگر مظفر شیرازی کا دل سجدے سے اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ تواتر سے گرتے آنسو اور ان کی سسکیوں کا مسجد کی خاموشی کے علاوہ کوئی گواہ نہ تھا۔ تواتر سے گرتے آنسو اور ان کی سسکیوں کا مسجد کی خاموشی کے علاوہ کوئی گواہ نہ تھا۔ آج پھر وہ ٹوٹ کر گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے، مناجات کرتے جا رہے تھے، اور جانے واقعی یہ جمعے کے دن کی قبولیت کی وہ گھڑی تھی کہ جس کا ذکر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، یا پھر کسی اور وقت کی مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کا طے شدہ وقت تھا۔ اسی لمحے موبائل کی رنگ ٹون نے انہیں سجدے سے سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ پاپا، در مکنون کو ہوش آ گیا ہے، وہ کوما سے جاگ گئی، پاپا وہ اٹھ گئی ہے۔ خوشی اور مسرت سے لبریز زحا کی آواز ان کے اندر جیسے زندگی دوڑا گئی تھی۔ کیا سچ زحا بیٹا، کیا واقعی میں یہ سچ سن رہا ہوں؟ بے یقینی سے بے اختیار وہ استفسار کر بیٹھے تھے۔ جی پاپا، بالکل سچ، ڈوری میرے پاس ہے، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، زحا نے انہیں یقین دلایا۔ بس آپ فوراً یہاں پہنچیں، میں نے اکرمہ کو کال کر دیا ہے، وہ گھر سے ردا اور دادی کو لے کر آ رہا ہے۔ اس نے کہہ کر فون بند کیا تو مظفر صاحب سجدے میں گر پڑے، اور پھر ان کے تشکر کے گواہ مسجد کے در و دیوار تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ رات بہت دیر سے واپسی ہوئی تھی، وہ دن چڑھے سوتا رہا، اور جب آنکھ کھلی تو ظہر کا وقت ہو چلا تھا۔ بہت عدلت میں وہ گھر سے نکلا، مگر جمعے کا خطبہ اس کی پہنچنے تک ہو چکا تھا۔ قدرے بے دلی سے نماز پڑھ کر وہ جامع مسجد سے نکلا تو سیل پر آنے والے ٹیکس نے اس کے جسم و جان میں زندگی کی لہر دوڑا دی۔ آپ کی عزیزہ کوما سے جاگ گئی ہیں سر، کانگریچولیشنز۔ ہاسپٹل وارڈ بوائے کا میسج اس کی ساری کسل مندی اور کثافت دھو گیا۔ پچھلے کئی دنوں سے لبوں پر آتی جاتی ہر سانس میں بس یہی دعا تھی، اور آج اسے لگا جیسے اس کا دامن پھولوں سے بھر گیا ہو۔ تھینکس اے لاٹ، جواباً ٹیکس کر کے وہ دل ہی دل میں نہ جانے کتنا شکر کرتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ ہو گئی ٹارزن کی واپسی۔ باہر باؤنڈری میں کھلنے والے کچن کے دروازے سے اندر آنے کا خیال تھا، لہٰذا وہ اس طرف سے آیا تو اندر سے آتی آواز کان میں پڑی۔ شہرین ہمیشہ کی طرح چہرتی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ اسے آسماں کی ہنسی بھی سنائی دی۔ ماشاءاللہ آ گیا ہے وہ۔ بائی دی وے یہ موصوف کیا واقعی شکار پر گئے تھے؟ جہاں تک میری انفارمیشن ہے، پاکستان کے کل رقبے پر 2.2% جنگلات تھے، جن میں سے 50% ویسے ہی کاٹ دیے گئے ہیں۔ یہ آئے دن کے سیلاب، اسی لیے تو ہماری زندگی اجیرن بنائے ہوئے ہیں۔ رہ گئے 50%، تو ان میں سے بھی اکثر میں شکار کرنا منع ہے۔ یہ اپنے زاویار انصاری کا کیا چھانگا مانگا جنگلات کی طرف نکل گئے تھے، وہ مزے سے کہے جا رہی تھی۔ زاویار کے ایک قدم کچن سے باہر ہی رک گئے، گو کہ اب شہرین کے کسی بھی اقدام پر حیرت نہ ہوتی تھی، مگر شہریار صاحب سے جو کچھ اس نے کہا اس کا براہ راست تعلق شہرین سے ہی تھا، لہٰذا آج پھر سے اس کا یہاں آنا تھوڑا بہت حیران کر گیا تھا۔ اصل میں وہ اپنے کولیگ سرفراز کے ساتھ گیا تھا، یہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے تھے، بس۔ السلام علیکم۔ آسماں کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ جالی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے باآواز بلند سلام کرنے پر آسماں اس کی طرف مڑی تھیں، جبکہ سامنے سلپ پر چڑھ کر بیٹھی شہرین دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے مگ کو لبوں سے لگائے محض اسے دیکھنے لگی۔ وعلیکم السلام، آسماں نے ہی جواب دیا۔ کیا حال ہیں، تم یہاں کیسے؟ شہرین کی خاموشی پر اس نے ہی سوال کر لیا تھا۔ لاؤنج میں فون بج رہا تھا، آسماں کچن سے نکل کر گئیں تو شہرین سلپ سے اتر آئی۔ تم سے ملنے آئی ہوں۔ خیریت؟ مجھ سے ملنے کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب؟ تم سے ملنے کے لیے کیا تمہاری متوقع مسز ہونا ضروری ہے؟ وہ شہرین ہی کیا جس نے بولنے سے پہلے سوچنا ضروری سمجھا ہو؟ زاویار کے انتہائی سخت نظروں سے اسے دیکھنے پر، جو اپنی بات کہہ کر مزے سے کیبنٹ کھولے اس میں سے کوکیز برآمد کر چکی تھی، ایک اس کی طرف بھی بڑھائی تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور لاؤنج میں چلا آیا۔ پیچھے پیچھے وہ بھی نکل آئی۔ آسماں فون لے کر کمرے میں جا چکی تھیں۔ ویسے تم تھے کہاں؟ آج کل تو لوگ انسانوں کا شکار زیادہ شوق سے کر رہے ہیں، یہ تم کن مہمات میں جٹے ہوئے ہو؟ میری فکر چھوڑو، تم سناؤ تم کہاں تھی؟ اس کا موڈ خوشگوار تھا، اور اس وقت اسے کچھ بھی برا محسوس نہیں ہو رہا تھا، ورنہ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ شہرین پر برس پڑتا۔ میں ذرا لاہور تک گئی تھی، تمہارے لیے کچھ بھیجا ہے صنوبر خالہ نے، یہ لو۔ اس نے دور سے ہی میز پر پڑا پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیا، جسے اس نے آرام سے کیچ کر لیا، ساتھ میں شہرین کو گھوری سے بھی نوازا۔ بلیک کشمیری شال بھی تھی اس میں، جو میں نے رکھ لی ہے تو جینٹس، مگر گھر میں کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ پیکٹ کھولتا، شہرین نے بڑے مزے سے بتایا۔ شرم کرو، وہ ہنس دیا۔ لو، اس میں شرم کی کیا بات؟ پوسٹل خرچہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں؟ ڈیٹ ہو ایک نمبر کی، وہ تو ہے۔ بائی دی وے تم یہ بتاؤ کیا شکار کیا اس بار؟ دونوں پاؤں صوفے پر چڑھا کر بیٹھتے اس نے تفتیش شروع کر دی تھی۔
بچے ایسے سوال نہیں پوچھا کرتے پیاری شہری۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں تھا۔ شہرین نے اب اسے بغور دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی جیسے جلتے صحرا میں نخلستان نظر آ گیا ہو اسے۔ کیا بات ہے، بڑے اچھے موڈ میں ہو، کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے کیا؟ یہی سمجھ لو۔ پیکٹ ایک طرف رکھتے اس نے کمر صوفے کی بیک سے لگائی اور دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سر کے پیچھے رکھتے ہوئے سرشاری سے بولا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں، وہ آنکھیں مودے مسکرا رہا تھا۔ شہرین کے لب یکدم واہ ہوئے۔ زوی، آر یو ان لو؟ زوی، کیا تمہیں کسی سے محبت ہو گئی ہے؟ سوال تھا کہ کسی مشاغ تیر انداز کا تیر سیدھا ہدف پر لگا۔ زاویار نے پرچہ آنکھیں کھول کر سامنے بیٹھی ہوئی اس پرکشش لڑکی کی طرف دیکھا جسے ابھی کچھ دنوں پہلے اس نے ٹھکرا دیا تھا، جس کی خوبصورت مسکراتی آنکھوں میں اشکوں کے دیپ جلتے دیکھنے کا وہم ہوا تھا اسے۔ شیرین کے چہرے پر ناگفتہ بہسا تاثر تھا، جیسے زاویار کے جواب پر اس کی رکی ہوئی سانس ٹکی ہو۔ اس بار بھی زاویار کو اس کی آنکھوں کی تہ میں نمی چمکتی دکھائی دی تھی جو شہرین کی پلکیں جھپکنے پر یکدم غائب ہو گئی۔ یک لخت اسے احساس ہوا کہ شہرین کیا سوال کر گئی ہے۔ اٹس ٹو پرسنل۔ کمال ہے زوی، ہماری بچپن کی دوستی میں یہ پرسنل کہاں سے آ گئے؟ یوں کہو کہ تم بتانا نہیں چاہتے، یوں ہی سمجھ لو۔ اس نے شانے اچکائے گویا تم کہیں انوالوڈ ہو، اور یقین کرو یہ بات میں پہلے سے جانتی تھی، بلکہ تم کہاں انوالوڈ ہو میں تو یہ بھی بتا سکتی ہوں۔ شہرین سنجیدگی سے اٹھ کھڑی ہوئی، سینے پر بازو لپیٹے وہ رسانیت سے بولی۔ زاویار اس کی بات پر یکدم ہنس پڑا۔ او ریئلی؟ طنز سے پوچھا۔ یس ریئلی۔ وہ لڑکی کون ہے میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، بس منتظر ہوں کہ کسی دن تم خود بتاؤ گے۔ جواباً زاویار نے جیسے کان کے پاس سے مکھی اڑائی تھی۔ تو پھر منتظر ہی رہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ اگلے لمحے وہ ڈگ بھرتا لاؤنج چھوڑ گیا تھا اور عقب میں کھڑی لب کچلتی شہرین کو یکدم اپنے ارد گرد سناٹا سنائی دینے لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی ویکیوم میں کھڑی ہے، ہر طرف خاموشی سی چھا گئی تھی۔ اسے زندہ اپنے سامنے بستر پر دراز دیکھنے کے باوجود مظفر صاحب کو گویا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کا سر سہلا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے کہ وہ پھر سے موت کو شکست دے کر ان کی زندگی میں لوٹ آئی تھی، اور غم کے آنسو بھی تھے کہ اسے اس حال تک پہنچانے میں وہ بچا نہ سکے تھے۔ دادی کی حالت بھی ان سے کم نہ مخدوش نہ تھی۔ سائرہ بیگم کا دل جل کر رہ گیا۔ وہ دونوں ماں بیٹا ایسے رو رہے تھے جیسے کسی اپنے کو کھو دینے کے بعد پایا ہو۔ دور مکنون کتنے ہی لمحے انہیں ساکت نظروں اور جامد تاثرات کے ساتھ دیکھتی رہی، اور پھر یکدم نہ جانے کیا کچھ یاد آنے پر اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں نمی ابھر آئی، اور پھر پلکوں کی باڑ پھلانگ کر تکیے میں جا جذب ہوئی۔ بس کریں پاپا، دادی پلیز خود کو سنبھالیں، دودھی کے لیے اتنا سٹریس بھی ٹھیک نہیں۔ زحا اور ردا نے ان دونوں کو پانی لا کر دیا اور سمجھایا بھی۔ اکرمہ اور سیف البتہ ایک طرف خاموش بیٹھے تھے۔ دور مکنون خود کو کسی سے نظر ملانے کے لائق محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ کئی ہفتوں کے کوما سے وہ بہت کمزور اور نحیف ہو گئی تھی۔ نکاحت کا یہ عالم تھا کہ اسے لگا وہ مزید رو بھی نہیں سکتی۔ شرازی ولا کے مکینہ کو ایک بار پھر اس نے آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ ایک بار پھر وہ پشیمان تھی، نادم تھی، اپنے نہ کردہ گناہ اور اپنے زندہ ہونے پر شرمندہ۔ اب بھی سانس لے رہی ہوں۔ اے میرے رب، کس مٹی سے بنایا ہے تو نے میرا وجود، میرے مالک، کہ اس درجہ تذلیل سہ کر بڑے سے بڑے سہنے سے گزر کر بھی زندہ ہوں میں۔ اب تو تجھ سے موت مانگتے ہوئے بھی شرم آنے لگی ہے۔ مجھ جیسوں کو تو موت بھی قبول نہیں کرتی۔ اس نے نظر پھیر کر پلکیں موند لیں۔ نہیں معلوم کہ ارد گرد لوگ کیا کہہ رہے تھے، کیا سن رہے تھے۔ اس کے دل و دماغ میں تو بس شکوے شکایت چل رہے تھے۔ اکرمہ نے دیکھا وہ لبوں کا گوشہ کچلتے اپنے آنسو روک رہی تھی۔ عجیب احساس بے بسی تھا۔ وہ جھنجھلا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا تمہارے اندر ذرا سی بھی خودداری نہیں بچی شہرین؟ فون پر آنے والے اس آڈیو میسج کو شہرین نے خاصی دلچسپی سے سنا تھا۔ خیریت، یہ میرے اندرون خانہ ہونے والی خودداری کی قلت کا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کال ملا لی تھی۔ بکو مت، خولا حقیقتاً غصے میں تھی۔ آخر تمہیں ضرورت کیا تھی زفی سے ملنے جانے کی؟ جھلا کر پوچھا۔ کمال ہے، یہ بڑا عجیب سوال کیا تم نے خولا۔ بھائی وہ میرا کزن ہے، دوست ہے میرا، پھر اس کا شکریہ ادا کرنا بھی تو ضروری تھا۔ کس بات کا؟ ارے میرے کہنے پر ہی تو اس نے دو ٹوک انکار کیا، میری جان خلاصی کرائی ہے اس نے، تو کیا اب بھی شکریہ ادا نہ کروں؟ وہ چمک کر بولی۔ چند سیکنڈ کے لیے خولا جیسے لاجواب سی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیا واقعی تم نے زوی کو انکار کرنے کے لیے کہا تھا؟ اب کہ خولا کا لہجہ قدرے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اور نہیں تو کیا، اس نے بڑے مزے سے کہا۔ مگر کچھ نہیں خولا، آخر میں کیوں کسی کے نام پر بیٹھی رہوں؟ یوں بھی جس گاؤں جانا نہیں چاہتی اس کے کوس کیا گننے؟ اب کہ وہ بھی قدرے سنجیدگی سے بولی تھی۔ خولا کا انداز سوچتا ہوا سا تھا۔ مگر شاید تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا شہری۔ زوی اچھا ہے، کم از کم اس کے ماضی سے ہم سب آشنا ہیں۔ وہ اسٹیبلشڈ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، گڈ لکنگ ہے۔ خلاف توقع خولا اس کی خوبیاں گنوا رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر کے سنگل ہے، اور ابھی زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی ہے۔ تم چاہو تو ابھی بھی طارق بھائی کو انکار کر کے زوی کو شریک سفر بنا سکتی ہو۔ بندہ اچھا ہے، اور پھر گڈ لکنگ بھی۔ شہرین شوخی سے اس کی بات کو اڑا لے گئی۔
بکو مت، شرم کرو، تمہارے بھائی کی منگ ہوں میں۔ منگ ہو، ابھی سنگ نہیں ہو ان کے، اور یہ کیا تم نے پریکٹیکل بھابھیوں والے خیالات پال لیے ہیں؟ سسرال آنے سے پہلے ہی نندوں کو کیا دے سدھارنے بلکہ ٹھکانے لگانے کی کوشش کی جائے۔ تمہارے آنے تک میں کہیں نہیں جانے والی، کان کھول کر سن لو۔ دفع ہو تم، میری بلا سے صحرا کی خاک چھانو، ٹو ہیل ود یو۔ کلک کی آواز کے ساتھ ہی لائن بے جان ہو گئی تھی۔ شرین بے ساختہ ہنس پڑی۔ خولہ یقیناً خفا ہو گئی تھی اس سے۔ ٹھیک کہتی ہو خولہ، زوی اچھا ہے واقعی، بلکہ شاید دنیا میں سب سے اچھا، مگر ہر اچھی چیز ضروری تو نہیں شرین مرزا کا نصیب بنے۔ کشن گود میں رکھتے ہوئے اس نے سیل فون بستر پر اچھال دیا۔ بے تحاشا ہنسنے سے اس کی آنکھوں میں نمی گھل گئی تھی، اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ نمی دھیرے دھیرے اس کے چہرے کو بھگونے لگی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں رونا، بالکل بھی نہیں رونا۔ اس نے درستی سے اپنے رخساروں کو رگڑا، مگر آج اسے خود پر کنٹرول نہیں رہا۔ یہ محض نمی نہیں تھی، اندر سے جیسے سیلاب امڑ آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے اختیار دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ میں کیا کروں میرے اللہ، کیا کروں؟ مجھے صبر دے میرے مالک، مجھے سکون دے پلیز۔ اسے لگا اس کا دل جیسے دیوں کی لو پر رکھے موم کی طرح ہے، جسے پگھل پگھل کر گرنے سے کوئی روک نہیں پا رہا، خود وہ بھی نہیں۔ زاویار کے لیے دل میں پلنے والا احساس بہت دیر بعد اس نے منوا ہی لیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ سب کو یقین دلاتی آئی تھی، کہاں زاویار سے اس کا لگاؤ محض دوستی کی بنا پر ہے اور اس کے ساتھ بچپن کی ساتھی ہے، اس کے لیے دل میں کوئی جذبہ نہیں رکھتی، وغیرہ وغیرہ۔ آج اپنے دل کے ہاتھوں سے شکست فاش ہوئی تھی، خود سے کب تک چھپاتی۔ آج اسے ماننا ہی پڑا تھا کہ زاویار کو اس کے دل میں کوئی خاص مقام حاصل ہے، جو شاید کسی اور کو دینا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ کئی ہفتے کوما میں رہنے کی وجہ سے جسم کو حرکت نہ دینے کے سبب اس کو فزیو تھراپی کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ محض چند دن کی بات ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تھراپی ریگولر کرنے سے کافی افاقہ بھی تھا۔ جینے کی خواہش تو کب کی ختم ہو چکی تھی۔ گزرے حادثے نے سانس لینا بھی دشوار کر دیا تھا۔ ایسا لگتا جیسے اس کے جسم کے ساتھ ساتھ ذہن بھی مفلوج ہو چکا ہے۔ وہ سارا دن بستر پر لیٹی سب کو محض ٹکر ٹکر دیکھتی اور چپ چاپ سنتی رہتی تھی۔ بار بار کی آزمائش اس بات پر دلالت کرتی کہ تم کوئی بہت ہی سات رو بچی ہو۔ اللہ کو اپنا جو بندہ بہت پیارا ہوتا ہے نا، وہ اس کے اعمال نامے کو ایسے ہی گناہوں سے پاک کیے جاتا ہے، نیکیوں سے بھرتا جاتا ہے۔ طاہرہ آنٹی آج پھر اس کے پاس آئی ہوئی تھیں۔ گزرے دنوں میں وہ بلا ناغہ اس کے پاس آئی تھیں۔ پچھلے تمام دن انہوں نے اس سے صرف خیریت دریافت کی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ کبھی اپنے کسی مریض کا حال سناتیں تو کبھی اپنا۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ اسے بولنا پڑے، یہی وجہ کہ اسے طاہرہ آنٹی کی موجودگی بہت اچھی لگتی تھی۔ ایسے وقت میں جب وہ خود سے بیزار تھی، اسے ان کا آنا اور اپنے پاس ان کا بیٹھنا سکون دیتا تھا۔ آج انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے گہری سنجیدگی سے کہا۔ در مکنون نے درد سے چور انداز سے انہیں دیکھا۔ چاہے اس کے بندے کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچے، اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ وہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے، وہ پھر اپنے بندے کو اس کی طاقت بھی دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تم کو اس آزمائش میں ڈالا ہے تو یقیناً اس کو برداشت کرنے کی قوت بھی دی ہے، بس اس طاقت کو ایکسپلور دریافت کرنا اور اس کو صحیح طریقے سے چینلائز کرنا اب تمہارا کام ہے۔ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، سچ کہوں تو مجھے رشک آتا ہے تم پر، کس کمال کی قوت برداشت ہے تم میں، ہر گزرتا حادثہ تمہیں پہلے سے زیادہ مضبوط اور مربوط کر دیتا ہے۔ طاہرہ آنٹی اس کے ان اوصاف کا ذکر کر رہی تھیں جو اس میں اس کے تئیں سرے سے موجود ہی نہیں تھے۔ وہ محض نظر جھکا کر رہ گئی۔ اماں اور مظفر بھائی تو جیسے تمہیں دیکھ کر جیتے ہیں، ان کی خوشی اور امیدیں باقی بچوں کی طرح تم سے بھی جڑی ہیں۔ میں جانتی ہوں آسان نہیں ہے، مگر اب تمہیں ان کے لیے جینا ہے۔ ہمت اور بہادری سے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے۔ تم نہیں جانتی پچھلے دنوں کیسے انہیں تل تل مرتے دیکھا ہے، لمحہ لمحہ جیسے جان نکلتی دیکھی ہے ان کی۔ تم کوما سے اٹھی تو مانو دوبارہ زندہ ہوئے ہیں دونوں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے دوری کہ وہ دونوں تم سے کس قدر پیار کرتے ہیں۔ وہ محبت اور اپنائیت سے اسے بتا رہی تھیں، نصیحت کر رہی تھیں۔ وہ نہ بھی کہتی، مظفر انکل اور دادی کی محبت نے اسے اپنے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے یوں لگتا جیسے ماما اور بابا کا نعم البدل اسے ان دونوں شخصیات میں مل گیا ہو۔ اس لیے تو کہتی ہوں کہ تم بہت بختور ہو، اللہ چن کر بناتا ہے ایسی قسمتیں۔ محبتوں کے معاملے میں تم مالا مال ہو در مکنون، اپنی خوش نصیبی کو ریئلائز کرو۔ جاتے جاتے وہ ایسے کتنے ہی حوصلہ افزا فکریں اس کی سماعتوں کا حصہ بناتی گئی تھیں۔ مومنہ کی ساس ہائی بلڈ پریشر کے باعث ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں۔ آسماں نے اس سے کہا تھا کہ مومنہ کو وہاں ڈراپ کر جائے۔ شام کو اس کا جم جانے کا ارادہ تھا، سو مومنہ کو ڈراپ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یوں بھی اسے تو در مکنون کے بارے میں جاننے کا بہانہ درکار تھا۔ مومنہ کو مطلوبہ روم میں لا کر چھوڑنے کے بعد وہ لاشعوری طور پر در مکنون کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، لیکن کمرہ خالی دیکھ کر اسے شوق سا لگا۔ قریب سے گزرتی نرس کو بلا کر اس نے پوچھا، کیا یہاں کی پیشنٹ ڈسچارج ہو گئی ہیں؟
نہیں سر، آج وہ ذرا چہل قدمی کے لیے باہر نکلی ہیں، ڈاکٹر نے ایڈوائز کی ہے انہیں، جھیل کی طرف گئی ہیں۔ اکیلی گئی ہیں وہ متردد ہوا۔ نہیں، ایک سسٹر ساتھ ہے ان کے۔ نرس کے کہنے پر وہ سر ہلاتا مصنوعی جھیل کی طرف جانے والے راستے پر ہو لیا۔ عصر کا وقت دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا۔ دھوپ کی تیز اور تمازت اب بالکل مدھم پڑ چکی تھی۔ ڈھلتی دھوپ میں جھیل سے قدرے دور وہ ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر زاویار کو یکدم شدید شوق لگا۔ کئی ہفتوں کے کوما نے اسے جیسے نچوڑ لیا تھا۔ اس کا وزن واضح طور پر گرا تھا اور چہرے پر نکاہت تھی۔ آنکھوں کے گرد حلقے گہرے ہو گئے تھے۔ اس لمحے وہ حزن و ملال کی مکمل تصویر نظر آ رہی تھی۔ اس کے ضمیر کو کسی نے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ دل میں جیسے انیسی چبھی۔ در مکنون! اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ وہ چند ثانیے دور سے اسے یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر یکدم منظر دھندلانے لگا۔ اس دھند کے پرے اس نے دیکھنے کی کوشش بھی کی، مگر جب کامیاب نہ ہوا تو بوچھل دل لیے پلٹ گیا۔ وہ تو یوں بھی تکلیف میں تھی، وہ اسے مزید دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ اسے علم تھا، وہ جانتا تھا کہ در مکنون اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گی، سو اسے تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پورے 2.5 ماہ بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئی تھی۔ شیرازی صاحب کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اسے واضح طور پر خوشی کا احساس ہوا تھا۔ وہ یوں مسرور نظر آ رہے تھے جیسے زندگی کی نوید ملی ہو۔ آگے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اکرما سے خوشگوار انداز میں بات کرتے ہوئے کئی بار شفقت سے اس پر نظر ڈال چکے تھے۔ زوہا بھی ساتھ تھی۔ بار بار پوچھتے، کوئی تکلیف تو نہیں بیٹا؟ تھکن تو نہیں ہو رہی؟ کچھ چاہیے تو نہیں؟ ان کے ہر سوال کے جواب میں وہ نفی میں سر ہلاتے بمشکل مسکرا دیتی۔ اب تو در مکنون ماشاءاللہ گھر جا رہی ہے۔ میں سوچتا ہوں آصف اور در مکنون کے صحت مند ہو جانے کی خوشی میں گھر میں ایک بڑا سا فنکشن رکھا جائے، کیا خیال ہے بچوں؟ اب کی بار انہوں نے زوہا اور اکرما دونوں کو مخاطب کیا۔ آف کورس پاپا، پارٹی تو بنتی ہے۔ زوہا نے خوشی سے چمک کر والد کا ساتھ دیا۔ بالکل، اکرما بھی متفق تھا۔ البتہ یہ سب کہتے ہوئے ان تینوں اور بالخصوص در مکنون کا دھیان سائرہ کی طرف مڑ گیا، جو ان چند ہفتوں میں محض ایک بار، وہ بھی جس دن وہ کوما سے جاگی تھی، اسے دیکھنے آئی تھیں۔ اور یہ تو ان کے چہرے پر درد تھا کہ انہیں در مکنون کی زندگی اور صحت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بچ جانے کی کوئی خوشی ہے۔ مگر ان تمام تر حقائق کا علم رکھنے کے باوجود اسے شیرازی ولا لوٹ کر آنا ہی پڑا، اور اس بار اسے لگا کہ اس کے تمام تر احساسات اور غیرت اور انا پر جیسے بے حسی کی ہلکی سی تہ جم گئی ہو۔ گھر پر ردا دادی اور سیف کے ساتھ ساتھ طاہرہ آنٹی اور فارینہ بھی موجود تھیں۔ سبھی نے انتہائی خوشی کا مظاہرہ کیا۔ آصف ابھی بھی ویل چیئر پر تھا۔ ردا اور آصف کو دیکھ کر اسے حقیقتاً بہت تکلیف محسوس ہوئی۔ ردا گھر کے سادہ سے حلیے میں بہت اداس سی تھی، جبکہ آصف بھی بجھا تھا۔ پچھلے چند مہینوں میں کیا کیا تغیر آ گئے تھے، اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ نہ کسی نے اسے بتایا، نہ کسی نے اس سے پوچھا، مگر ان دونوں کو دیکھ کر اسے آصف کے ساتھ ہونے والے حادثے کی سنگینی کا ادراک ہوا تھا۔ اف اللہ! اس کے دل سے حوک سی اٹھی۔ آصف بھائی کو ٹھیک کر دے اور ردا آپی کی خوشیاں واپس لا دے۔ تو کر سکتا ہے، تو قادر المطلق ہے۔ وہ ہنستی ہلکھلاتی ردا کی جگہ یہ سوگوار سی ردا اس کا دل دکھا گئی تھی۔ مبارک ہو در مکنون، زندگی بھی اور صحت و تندرستی بھی۔ تھکی سی مسکراہٹ سمیت جب آصف نے اس سے کہا تو وہ پھیکی پلکوں سے مسکرا دی، پھر بمشکل بولی، آپ کو بھی زندگی مبارک ہو۔ یہ لنگڑی لولی زندگی، آدھی ادھوری زندگی۔ وہ تلخی سے ہنس دیا۔ در مکنون پشیمان سی نظر جھکا گئی، جیسے آصف کی معذوری میں سارا قصور خود اس کا اپنا ہو۔ زندگی تو وہ ہے جو تمہیں ملی ہے در مکنون، مکمل وجود کے ساتھ، بھرپور طاقت اور قوت کے ساتھ۔ ایک اپاہج کی زندگی میں ادھوری موت ہوتی ہے۔ بندہ جیتا بھی ہے اور روز مرتا بھی۔ آصف کے اندر تلخی نے یکدم باہر کا راستہ دیکھا تھا۔ بس کریں آصف، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں تو دھری پریشان ہو رہی ہے۔ ردا کی نظر در مکنون کے سفید پڑتے چہرے پر گئی تو وہ تڑپ کر شوہر کو ٹوکنے لگی۔ دیکھا تم نے در مکنون، معذور آدمی کی تو بات بھی بھلی نہیں لگتی۔ ردا کی طرف دیکھے بغیر آصف طنز سے بولا تو در مکنون کے گالوں پر نمی بہنے لگی۔ پلیز آصف بھائی ایسے مت کہیں، وہ یکدم رو پڑی تھی۔ آصف اور ردا دونوں در مکنون کے اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھے، پوری طرح سٹپٹا گئے۔ ارے کم آن دوری، آصف تو مذاق کر رہے تھے، تم نے سیریس لے لیا۔ بالکل، میں تو محض چیک کر رہا تھا کہ دیکھوں تو ذرا کتنا مضبوط دل ہے۔ وہ دونوں ہی اسے بہلانے لگے تھے، مگر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ پلیز دوری مت کرو ایسے، دیکھو اگر تم چپ نہ ہوئی تو پاپا اور دادی سے مجھے اور سیف کو بری طرح ڈانٹ پڑ جائے گی۔ پلیز اچھی بہن نہیں ہو میری۔ ردا نے اس کا چہرہ اونچا کر کے آنسو صاف کیے۔ اس کے لہجے کی لجاجت نے در مکنون کو جیسے ہوش دلایا۔ اتنی جلدی خود پر قابو پانا تو مشکل تھا، لہٰذا وہ وہاں سے اٹھ کر اوپر چلی آئی۔ ابھی سیڑھیاں چڑھنے میں اسے قدرے تکلیف کا احساس ہوا تھا، مگر ڈاکٹر نے تسلی دی تھی کہ مسلسل فزیو تھراپی اور اچھی غذا سے وہ جلد اس کمزوری پر قابو پا لے گی۔ بستر پر آ کر بیٹھنے تک اس کی سانس پھولی گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اللہ کا تشکر کر رہی تھی کہ وہ بنا کسی کی مدد کے اپنے پیروں پر چل کر اوپر آئی تھی۔ اور اسی لمحے نیچے سیڑھیوں کے پاس سے گزرتی سائرہ بیگم نے اسے دیکھ کر سوچا، کیا ہو جاتا جو آصف کی جگہ یہ چلنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی؟ اس کا تو دماغ بھی معذور ہے، جسم بھی اپاہج ہو جاتا تو کیا فرق پڑتا؟ نفرت اور بیزاری انسان کے اندر کیسے ناانصافی پر مبنی خیالات پیدا کر دیتی ہے۔
دوسرا اگر جان لے تو شاید صدمے سے ہی مر جائے۔ کہاں کی تیاری ہے؟ ایدھی ہومس کی طرف جا رہا ہوں، تم چلو گے؟ سرفراز نے جواب دینے کے ساتھ ساتھ سوال بھی کر لیا تھا۔ چلتا ہوں، مگر تمہیں کام ہے کیا وہاں؟ وہ ساتھ ہو لیا۔ وہ کلثوم ہے نا وہاں، اس کے والدین کو بلایا ہے وہاں میں نے، کچھ بات کرنی ہے ان سے۔ کیا فائدہ، تمہیں انکار تو کر چکے ہیں وہ لوگ۔ مگر کل فون آیا تھا اس کی والدہ کا، وہ لوگ ملنا چاہ رہے تھے کلثوم سے، میں نے آج ایدھی ہوم بلا لیا ہے ان کو، دیکھو شاید وہ اسے گھر لے جانے پر تیار ہو جائیں۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے سرفراز نے پر امیدی سے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ وہ ایسا کریں گے؟ انفیکٹ کلثوم کی والدہ کے لہجے سے جھلکتی بے تابی مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ وہ مطمئن تھا۔ جواباً زاویار سر ہلا کر کھڑکی سے باہر دوڑتی بھاگتی ٹریفک کو دیکھنے لگا، مگر اب اس کا ذہن ذرا دیر پہلے کی طرح نارمل نہیں تھا۔ کلثوم کے ذکر پر ایک اغوا شدہ لڑکی پر بیتے جانے والے ظلم کا اندیکھا خاکہ تصور کے پردے پر کھنچ گیا تھا۔ جو لڑکی باعصمت بازیاب ہوئی ہے، جب وہ اس طرح زندہ درگور تھی، تو وہ جو اپنی عصمت، اپنی فیملی، سب کچھ اس طوفان کی نظر کر چکی ہو، زندگی اور خوشی کے راستے اس پر کس طرح تنگ ہوں گے، یہ احساس ہی اسے کچوکے لگائے جا رہا تھا۔ اس کے پردہ تصور پر جانے کیا کچھ ابھر رہا تھا، مٹ رہا تھا کہ کار کے جھٹکے سے رکنے کی آواز پر وہ خود میں لوٹا۔ سرفراز کار سے اتر گیا تھا، جبکہ وہ اپنی جگہ جمع ہوا تھا۔ چلیں؟ سرفراز نے اسے اسی طرح بیٹھا دیکھا تو سوال کیا، تو وہ صفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، تم جاؤ، میں اس وقت خود کو ٹھیک محسوس نہیں کر رہا۔ خیریت کیا ہوا؟ ذرا دیر پہلے تو تم اچھے بھلے تھے۔ سرفراز نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو فکرمندی سے دیکھا تھا۔ بس یہ مائیگرین ایسے ہی اچانک شروع ہو جاتا ہے، تم میری فکر مت کرو اور اندر جاؤ، میں یہاں سے کیب پکڑ کر گھر چلا جاتا ہوں۔ اس نے متردد سے سرفراز کا کندھا تھپک کر ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تھا۔ پھر سرفراز نے لاکھ اس کے ساتھ جانا چاہا، اس نے منع کر دیا اور ایدھی ہوم کے باہر سے ہی کیب پکڑ کر وہاں سے چلا آیا۔ وہ شرازی ولا واپس آئی تو یوں لگ رہا تھا جیسے نئی زندگی میں داخل ہوئی ہو۔ دادی اور مظفر صاحب کے رویے میں اپنائیت کا ایک نیا احساس ملا تھا۔ گھر میں سب کا رویہ ہمیشہ کی طرح اچھا اور مربیانہ تھا، سوائے سائرہ بیگم کے اور ان کے منفی سلوک کی۔ وہ جیسے عادی ہو چکی تھی۔ کسی نے اسے کچھ نہیں پوچھا تھا، نہ اس نے بتایا کہ آخر اس روز کیا ہوا تھا۔ غالباً سب اس کے ڈر کی وجہ سمجھ رہے تھے، اگر ایسا تھا تو پھر ٹھیک ہی ہے۔ شب و روز خاصی تیزی سے گزر رہے تھے، تاہم اسے اس روز طاہرہ آنٹی کے پاس جانا تھا۔ گزرے عرصے میں اسے علم ہو چکا تھا کہ وہ ایک ماہر نفسیات ہیں، اور درحقیقت وہ خود بھی اپنی ذہنی اور اعصابی کمزوری سے تنگ آ چکی تھی۔ کچھ دادی اور مظفر صاحب کے کہنے کی مربت اور باقی طاہرہ آنٹی کا محبت بھرا مشفق رویہ تھا، جس نے اسے ان سے علاج کرنے پر آمادہ کر لیا تھا، اور یوں وہ ان کے ساتھ وقت گزارنے لگی تھی، حتیٰ کہ 3 مہینے گزرنے کا پتہ نہ چلا۔ طاہرہ کا طریقہ علاج یوں بھی روایتی نہ تھا، وہ اپنے کاؤچ پر لٹا کر صرف تحلیل نفسی ہی نہ کرتی، بلکہ اسے کسی نہ کسی صحت مند ایکٹیویٹی میں بھی لگائے رکھتی، خاص طور پر گارڈننگ یا پھر پاٹ پینٹنگ۔ اور یہ سچ ہے کہ اسے زندگی میں پہلی بار پتہ چلا کہ ہندسوں اور فارمولوں کی دنیا میں رنگ، خوشبو اور جملیاتی ذوق بھی کس قدر اہمیت رکھتے ہیں۔ جب یہ پھول پودے کھلائے گا نا، تب دیکھنا تمہیں کس قدر اچھا لگے گا۔ گارڈننگ کے دستانے اس سے لیتے ہوئے انہوں نے اس کے لگائے پودے کو بڑی محبت سے دیکھا تھا۔ جو اس نے اپنے طور پر ایمانداری کی نگاہ سے دیکھا تو خاصا بھونڈے اور اناڑی طریقے سے لگا ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، یہاں کون سا مقابلہ باغبانی ہو رہا ہے، تھوڑی بہت خامیاں تو ہر کام کے آغاز میں انسان سے ہوتی ہی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ سیکھ ہی جاتا ہے، انہوں نے اسے تسلی دی تھی۔ درحقیقت اسے گیلی مٹی میں کام کرنا اچھا لگا تھا۔ ذہن بٹانے کے لیے اچھا فارمولہ یہ تھا۔ طاہرہ کو کینڈل میکنگ کا بھی شوق تھا، وہ طرح طرح کی انتہائی خوبصورت کینڈلز بناتی تھیں، اور یہ کام ایسا تھا جو اسے پاٹ پینٹنگ سے زیادہ اچھا لگا تھا، کیونکہ پینٹنگ کے لیے جس قدر قدرتی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں مفقود تھی۔ تاہم کینڈل کارونگ کا مشغلہ اکتسابی تھا، اس میں وہ کوشش کر سکتی تھی۔ اس مشغلے کے لیے طاہرہ نے بیسمنٹ میں 2 کمرے مختص کر رکھے تھے، جس میں وہ اپنی آرٹ لیب کا نام دیتی تھیں، جہاں وہ صرف نہ موم بتیوں کی کارونگ کرتیں بلکہ ان کو مختلف رنگوں سے بھی رنگتی تھیں۔ بس اس وقت تمہیں موم کے ٹیمپریچر کا خیال رکھنا ہوگا، 15 منٹ کے اندر اندر کارونگ مکمل ہو جائے گی، نہیں تو ویکس ٹھنڈا ہو کر سخت ہو جائے گا۔ وہ مختلف چھریوں کی مدد سے موم بتی پر خوبصورتی سے نقش بناتی جا رہی تھیں۔ آپ نے یہ آرٹ کہیں سے سیکھا ہے؟ وہ انتہائی مرعوب اور متاثر ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہاں آنے سے کچھ سال پہلے میں نے پولینڈ میں 1 سال گزارا تھا، بس وہیں کورس کیا تھا اس کا۔ پورے 8 ماہ لگائے ہیں اس مشغلے میں، وہ مصروف سی بتا رہی تھیں۔ اور تمہیں پتہ ہے دوری، وہ کس اپنائیت سے اسے دوری پکار رہی تھیں۔ درِ مکنون کا روم روم متوجہ ہو جاتا۔ وہاں یہ کینڈلز 70 سے 200 یوروز میں بکا کرتی تھیں۔ ایک بار میں نے بھی اپنی کلیکشن سیل کی تھی اور پورے 1500 یوروز کمائے تھے، بڑی زبردست ایگزیبیشن ہوا کرتی تھی وہاں۔ وہ اسے اپنی کاوشیں اور کامیابیاں متاثر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی ہمت بڑھانے کے لیے بتاتی تھیں۔ یہ سمجھ لو کہ اس دنیا میں ہر طرح کا آرٹ بکتا ہے۔
بس آپ کو بیچنا آنا چاہیے، اور سب سے بڑا آرٹ جینے کا آرٹ ہے، مگر اس کو ہم بیچتے نہیں، اسے خوشیاں خریدتے ہیں، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ موم بتی کی کارونگ مکمل کر کے انہوں نے اسے اس کنڈے میں اتار لیا تھا جس میں اسے لٹکا کر وہ کارونگ کرتی تھیں، اور پھر اس کو فوراً ٹھنڈے پانی میں ڈبو کر نکال لیا۔ دورِ مکنون دلچسپی سے ان کی مصروفیات ملاحظہ کرتی رہی۔ طاہرہ نے اس کی آنکھوں میں وحشت کے بجائے عجیب سی طمانینت محسوس کی تو مسکرا دی۔ عبید نے آنے کا بتا دیا ہے، اگلے ماہ کی 30 کو پہنچ رہا ہے وہ۔ مظفر صاحب نے صبح صبح ناشتے کی میز پر بڑی اچھی خبر سنائی تھی۔ سچ؟ کب آیا فون؟ اس بار واقعی آ رہے ہیں نا؟ کہ پھر سے گپ ماری ہے عبید بھائی نے؟ سبھی بیک وقت کچھ نہ کچھ بولے تھے۔ مظفر صاحب پھر دوباری سے مسکرا دیے۔ نہیں بھائی، اس بار واقعی پکا پروگرام ہے اس کا۔ کل رات ٹیکسٹ میسج آیا تھا اس کا۔ صبح فون پر بھی بات ہوئی ہے مجھ سے۔ انہوں نے سب کو یقین دلایا۔ شکر ہے اللہ کا، بالآخر عبید نے بھی آنے کی حامی بھر لی۔ دادی بہت خوش تھیں۔ آج صبح کال کی تھی میں نے اسے، کہہ رہا تھا کہ اکرمہ کی شادی کی تاریخ طے کر دیں، بس اس بار چھوارے کھا کر ہی جاؤں گا۔ مظفر صاحب نے اکرمہ کو متبسم نظروں سے دیکھتے ہوئے عبید کی خواہش منوان دہرا دی۔ واؤ، دیٹس نیوز۔ سیف نے شوخی سے اکرمہ کی طرف دیکھا۔ سب کی نظریں اس کا حصار کر گئی تھیں۔ لو، اب ایسے اچانک کیسے تاریخ طے کر دیں؟ پہلے رشتہ تو پکا ہو کہیں۔ اب کہ سائرہ بیگم نے بھی باتوں میں حصہ لیا۔ کیوں، کیا فارینہ باجی کے لیے بھی انکار کر دیا ہے؟ سیف کے منہ سے اچانک اور بے ساختہ نکلا تھا۔ سبھی کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹیں دوڑ گئیں۔ تم چپ کرو سیف، بلا وجہ نہ ہانکا کرو۔ ردا نے کئی دنوں بعد اپنے مخصوص انداز میں سیف کو جھڑکا تھا۔ وہ منہ بنا کر رہ گیا، مگر سوالیہ نظروں سے دادی کو دیکھا۔ نہیں، فارینہ کے لیے تو منع نہیں کیا اکرمہ نے۔ دادی بھی شرارت بھرے انداز میں بولیں تو اکرمہ نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ یو ٹو بروٹس، وہ دادی سے بولا تھا، جس پر سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ ناؤ کم آن سیریس اکرمہ، اب تمہیں واقعی کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ آج حسن اتفاق سے زوہا بھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھی۔ وہ کل رات سے آئی ہوئی تھی میکے سنجیدگی سے بولی۔ بالکل، آف کورس۔ آصف اور ردا نے بھی ساتھ دیا تھا۔ میرا خیال ہے یہ بڑوں کا کام ہے، جو آپ لوگوں کو ٹھیک لگے وہ کر لیں۔ ناشتہ ختم کرتے ہوئے اکرمہ نے بات بھی ختم کی۔ نہیں بیٹا، زندگی تمہیں گزارنی ہے، اس لیے فیصلہ بھی تم کرو۔ ہمیں تمہاری خوشی ہر صورت منظور ہے۔ مظفر صاحب نے اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر چلا جاتا، براہ راست ہی اسے کہہ دیا تھا، بول دیں اکرمہ بھائی، اچھا موقع ہے۔ سیف نے اسے بک اپ کیا تو وہ اس کے کندھے کو تھپتھپا کر مسکرا دیا اور دادی کی جانب دیکھا۔ ہاں اکرمہ، تم اپنی پسند بتا دو، ویسے فارینہ اچھی بچی ہے اور گھر میں سب کی پسند بھی۔ دادی نے لگے ہاتھوں سارے کا سارا اختیار اس کے ہاتھوں دے دیا تھا۔ اور اگر کوئی اور لڑکی ہو تو؟ آپ لوگ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے اکرمہ کو فارینہ ہی پسند ہے جیسے۔ آصف نے اکرمہ کے سنجیدگی سے مزین چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، جس کی مسکراہٹ بھی سنجیدہ سی تھی۔ کوئی بھی ہو، ہمیں اکرمہ کی پسند پر یقین ہے۔ مظفر صاحب نے اعتماد سے کہا تو اکرمہ نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ مظفر صاحب کے چہرے پر پدرانہ شفقت دھری تھی۔ اوکے، تو پھر جلد ہی میں سوچ کر آپ کو بتا دوں گا۔ اب جب کہ آپ سب نے فیصلہ مجھ پر چھوڑا ہے تو پھر مجھے یقین ہے کہ میری خواہش کو ماننا بھی جائے گا۔ اکرمہ کے چہرے پر کسی گہری سوچ کا تاثر تھا۔ ویل آف کورس، سب نے بیک وقت کہا تھا۔ فارینہ کا مسکراتا چہرہ اور دلفریب شخصیت سب کے ذہنوں پر چھائی ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہے اکرمہ کہ مظفر تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ میں نہ بھی رہوں، وہ تم دونوں بھائیوں کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیں گے۔ بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، گو کہ زندگی بچ گئی تھی ان کی، مگر ان کا وجدان انہیں بتا گیا تھا کہ اب زیادہ وقت نہیں ہے ان کے پاس۔ ماما جان کی جدائی نے انہیں بہت کمزور کر دیا تھا۔ اکرمہ کو وہ اکثر سمجھاتے رہتے تھے۔ اس روز بھی انہوں نے اپنے پاس بٹھا کر بہت سی باتیں کرنے کے بعد کہا تو وہ سر ہلا کر ان کے سینے سے لگ گیا۔ وعدہ کرو اکرمہ، اگر کبھی زندگی میں تمہارے چچا جان کو تمہاری ضرورت پڑی تو تم انہیں مایوس نہیں کرو گے، ہمیشہ ان کا ساتھ دو گے۔ بابا کے لہجے اور لمس میں کچھ تھا جو 10 سالہ اکرمہ کے دل میں اتر گیا تھا۔ جواب میں اس کی زبان سے بے اختیار نکلا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں بابا، میں چچا جان کو کبھی دکھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے کچھ اور بھی خود کو بابا کے قریب کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں معلوم تھا کہ یہ اس کے اور بابا کے درمیان ہونے والی آخری گفتگو ہوگی۔ بابا چلے گئے، مگر ان سے آخری وقت میں کیا گیا وعدہ وہ کبھی نہیں بھولا۔ انہوں نے صحیح کہا تھا، مظفر صاحب نے ان دونوں بھائیوں کو اپنے بچوں کی طرح بہت محبت سے پالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مظفر صاحب اس کے لیے بابا سے کم نہیں تھے، اور اس دن کے بعد سے لے کر آج تک اس نے ہمیشہ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کی تھی اور کامیاب بھی رہا تھا۔ مگر اسٹیٹ سے واپسی پر اس نے انہیں جس کرب میں مبتلا دیکھا وہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ انہیں اس اذیت کے معاملے سے نکالنے کے لیے وہ خود کو بے بس پاتا، اور اب تو دادی کا دکھ بھی اس کے لیے رنج کا باعث تھا۔ ایسے میں جب اس کی 2 محبوب ہستیاں اتنی تکلیف میں تھیں، وہ ان کے لیے کیا کرے، یہ اس نے سوچ لیا تھا۔ جب بھی کسی کے لیے کچھ کرنا ہو تو دل کی رغبت اور بری آمادگی سے کرنا چاہیے، ورنہ بے دلی سے کی گئی کوشش برابر بھی ہو جائے تو بھی خوشی کا باعث نہیں ہوتی۔ یہ اس کا فلسفہ تھا جس پر وہ پوری ایمانداری سے کاربند تھا۔